السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب لوگ مزے میں اور پرسکون ہوں گے۔ تو آج ہمارا ناول کیا ہے؟ پائے رابعہ خان کی ایپیسوڈ 7 ہے، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ مدرسہ میں بھی اس کا دل بوجھل ہی رہا۔ سستی اور دل و دماغ پر جمی بہت سی باتوں کا بوجھ تھا جس نے اسے نہ ڈال کر رکھا تھا۔ واپسی پر اپنا بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے اس نے رخ بجائے گھر کی جانب کرنے کے ڈرائیور کو سلویٰ کے گھر چلنے کو کہا۔ جانے کیوں وہ ان سے ملنا چاہتی تھی۔ دروازے کے عین سامنے کھڑے ہو کر وہ چند لمحے خالی نگاہوں سے اس پرانے طرز کے بنے دروازے کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے اندر داخل ہو گئی۔ باغ میں بہت سی سفید چاندنیاں بجھی تھیں، بچے قرآن پڑھ رہے تھے اور سلویٰ ایک جانب بیٹھی کسی بچے کو سبق دے رہی تھی۔ اس نے دور سے اس پیارے منظر کو دیکھ کر اپنی روح کو سیراب کیا تھا۔ یوں لگتا تھا گویا اس باغ میں آسمان سے چاندنی اتر آئی ہو۔ عموماً اس کے مدرسے کی چھٹی مغرب کے بعد ہوا کرتی تھی، لیکن جس دن کلاسز کم ہوتی وہ اثر تک فارغ ہو جاتی۔ سلویٰ نے اسے دور سے دیکھ لیا تھا۔ حیرت سے پھیلی آنکھیں لیے وہ جوش سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھی تو پیچھے قرآن پڑھتے بہت سے بچوں نے گردنیں پھیر کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس قدر توجہ پر لمحے بھر کو گڑبڑائی۔ آخر کار وہ تھی تو رابعہ ہی، السلام علیکم پیاری لڑکی، کیسی ہو؟ اور ایسے اچانک کیسے آ گئی؟ مجھے بتا دیتی تو کچھ مزے کا پکا کر کھلاتی تمہیں۔ اپنے نرم سے انداز میں ہنستے ہوئے وہ بول کر اس کے گلے لگی تو وہ بھی مسکرا دی۔ کچھ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، اتنے نرم اور اتنے سادہ کہ انسان کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اور سوری یوں بے وقت آ کر آپ کو پریشان کر رہی ہوں، آپ بزی ہیں؟ گلابی رخساروں کے ساتھ کہہ کر اس نے ایک نگاہ پیچھے بیٹھے بچوں پر ڈالی تھی۔ سلویٰ اس کے اس قدر فارمل انداز پر ایک بار پھر ہنس پڑی تھی، پھر اسے اپنے ساتھ لگا کر باغ تک لے کر آئی۔ بچے پڑھتے رہیں گے اور تم کون سا ہم سے الگ ہو، تم بھی تو ہمارے جیسی ہی ہو، قرآن والی۔ کسی اور طبیعت کی لڑکی آتی تو شاید میں تھوڑا پریشان ہو جاتی، لیکن جب رابعہ آئی ہے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ ہی لیے آگے بڑھ رہی تھی۔ ان کے حوالے پر وہ دل سے مسکرائی تھی۔ کب تک فارغ ہوتی ہیں آپ؟ میں بس ابھی فارغ ہونے ہی والی ہوں، یہ آخری نشست ہے بچوں کی، تم بیٹھو نا۔ تو جا کے اپنی جگہ پر بیٹھی تو رابعہ بھی ان کے برابر میں بیٹھ گئی۔ کوئی تکلف اور کوئی غیر آرام دہ سا تاثر نہیں تھا، بس سادگی اور محبت تھی۔ اسے اسی لمحے احساس ہوا کہ اگر زندگی گزارنے کے لیے سادگی اور محبت ہو تو مزید پھر کسی بھی چیز کی تمنا کرنا اسراف ہی ہوگا۔ بچے کو سبق دے کر فارغ کرنے کے بعد وہ اب دوسرے بچے کی جانب متوجہ تھی۔ بچے شرمائی لجائی سے مسکراہٹوں کے ساتھ اسے گاہے دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی اسی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی مسکراہٹوں کا جواب دے رہی تھی، کیونکہ ہماری رابعہ بھی بچوں سے کم تھوڑی تھی۔ معاذ اسے ایسے کرتے دیکھتا تو بہت مذاق اڑاتا، اور معاذ جانے وہ کیسا ہو، کیا کر رہا ہوگا ابھی، تمہیں کون سی صورت پسند ہے؟ سلویٰ کے بہت اچانک سے سوال پر وہ اپنی سوچوں سے ایک لگتی چونکی تھی۔ سورہ کہف بے اختیار ہی اس کی زبان سے پھسلا تھا۔ وہ مسکرائی، پھر سمجھ کر سر ہلایا۔ معاذ کو بھی یہی صورت پسند ہے۔ معاذ کو سورہ کہف پسند ہے، لیکن وہ کچھ کہتے رکی تو سلویٰ نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ بہت نرم سے نگاہ تھی، نرم اور اداس۔ جانتی ہو وہ اب قرآن نہیں پڑھتا۔ سڑسڑاتی ہوا جھونکے کے باعث بہت سے زرد پتے ٹوٹ کر سب سے باغ پر گرے تھے۔ یوں لگتا تھا گویا آسمان سے زرد پتوں کی بارش ہو رہی ہو۔ چند پتے اس کے قدموں کے قریب آ کر بک گرے تھے۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر ایک زرد پتا اپنی انگلی سے تھام کر نگاہوں کے سامنے کیا تھا۔ جانے وہ کتنی اذیت سے گزرتا ہوگا سلویٰ۔ اس کی زرگوشی نے سلویٰ کی سماعتوں کو چھو لیا تھا۔ جبھی انہوں نے گہرا سانس خارج کر کے درختوں سے آنسو بن کر گرتے ان زرد پتوں کو دیکھا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے یہ قرآن چھوڑ دیا تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گی، اور وہ اس نے اسے پا کر کھو دیا۔ اس قرآن کو ایک طویل عرصے تک محبت سے پڑھنے کے بعد اس نے اسے گم کر دیا۔ میں حیران ہوں کہ وہ اس سب کے بعد بھی زندہ کیسے رہ رہا ہے۔ وہ اتنا نارمل ایکٹ کیسے کر سکتا ہے، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ بچے اب اٹھ کر جانے لگے تھے۔ اکا دکا بچے اب باغ میں بیٹھے اپنا سبق ہل کر دہرا رہے تھے۔ دو لڑکیاں اپنے خوبصورت چہروں کے گرد حجاب لپیٹے اس اترتی شام میں زرد پتوں کی بارش تلے بھیگ رہی تھی۔ ایک لڑکی اداس تھی تو دوسری اس کی اداسی کی ساتھی۔ اسے عادت ہو گئی ہے رابعہ۔ پہلے اسے خود کو نارمل دکھانے کے لیے محنت کرنی پڑتی تھی، لیکن اب وہ بغیر کسی دقت کے یہ کام سر انجام دیتا ہے۔ وہ بھی اس اذیت کا عادی ہو چکا ہے۔ کوئی اذیت کا عادی کیسے ہو سکتا ہے سلویٰ؟ اس نے بے چینی سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ وہ سڑسڑاتی ہوا سے لہراتے پتوں کو دیکھتی بولے سے مسکرائی تھی، معاذ ہو سکتا ہے۔
کیا کوئی راستہ نہیں کہ ہم اس کا قرآن لٹا سکیں؟ میں اسے اس کا قرآن لٹانا چاہتی ہوں، لیکن میرے ہاتھ ہی ہاتھ ہیں۔ میرے ہاتھوں میں محض میرے آباء و اجداد کی بدعمالیاں ہیں۔ میں مال کے ساتھ اس کی مدد کیسے کروں؟ یہ ایک احساس ہے، اس کی زندگی برباد کرنے میں میرے گھر والوں کا ہاتھ تھا۔ یہ ایک احساس مجھے کچھوکے لگاتا ہے۔ یہ ایک احساس مجھے بے حد تکلیف دیتا ہے سلویٰ۔ اس کی آنکھ سے آنسو پھسلا تھا۔ ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کر کے اس نے سامنے دیکھا۔ اس کا دل بہت دکھا ہوا تھا۔ میں سمجھ سکتی ہوں رابیل، میں تمہاری کیفیت اور تمہاری بے بسی کا اندازہ لگا سکتی ہوں، کیونکہ انسان پر صرف اس کے اعمال نہیں بلکہ اس کے پرکھوں کے اعمال کا سایہ بھی ہوتا ہے، اور ہم اس حقیقت سے نگاہ نہیں چرا سکتے۔ جو تمہارے گھر والوں نے کیا، بھلے ہی وہ اس کی سزا بھگت چکے ہوں، لیکن ان سیاکاریوں کا ایک حصہ تمہیں ہمیشہ اذیت دیتا رہے گا۔ خون کے رشتوں کی لامتناہی اذیتوں کا شکار بھلا کیا بھی کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس نے سر جھکا کر گود میں رکھے اپنے ہاتھ دیکھے تھے۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ وہ ماس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائے گی، شاید وہ اس کے لیے صرف ماضی کی تکلیف دہ یادوں کو زندہ کرنے کا ذریعہ بن کر اس کی اذیت میں اضافے کا باعث بنتی رہے گی۔ اس کے معصوم سے مسلمان دل پر یہ بات بہت گہرا وار کیا کرتی تھی، لیکن اس سب میں تمہیں کہیں بھی قصوروار نہیں ہو پیاری۔ تمہارا دل تو اتنا صاف ہے کہ تکلیف اسے ہوتی ہے اور روتی تم ہو۔ وہ رونا نہیں جانتا تو اس کے حصے کی کمی کو تم پورا کرتی ہو۔ اسے دعا مانگنی نہیں آتی تو اس کے حصے کی دعائیں بھی تم مانگتی ہو۔ وہ قرآن نہیں پڑھتا تو تم اس کے حصے کا قرآن پڑھ کر اسے سناتی ہو۔ کیا تم ابھی بھی خود کو الزام دو گی؟ انہوں نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ اس کی پلکوں پر بہت سے آنسو لدے تھے۔ وہ آنسو باہر نہیں، وہ آنسو شاید کہیں اندر گر رہے تھے۔ باغ اب بچوں سے مکمل طور پر خالی ہو چکا تھا۔ زرد پتے لہراتی ہوا کے ساتھ لہرا رہے تھے۔ درختوں کی لہلہاتی ہوا کے جھونکوں پر سرسراتی جنبش نور تک کو سکون بخش رہی تھی۔ اس نے کبھی اتنی خوبصورت شام نہیں دیکھی تھی، اتنی اداس اور اتنی زرد۔ میں اس کے لیے سب کچھ کرنا چاہتی ہوں سلویٰ، لیکن مجھے نہیں پتہ کہ کیسے۔ تم جتنا کر رہی ہو، جیسے کر رہی ہو، اور جو کر رہی ہو وہ بہت خوب ہے، پتہ ہے۔ ماز نے پچھلے گزرے کئی سالوں میں مجھ سے کبھی کسی لڑکی کے بارے میں بات نہیں کی، لیکن جب تم سے اس کا نکاح ہوا تو وہ گھر آ کر مجھ سے تمہاری باتیں کر رہا تھا۔ میں پہلے تو بہت حیران ہوئی تھی، کیونکہ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ کسی لڑکی کا ذکر مجھ سے کرے گا، مگر پھر اس کی آخری بات نے مجھے حیرت کے سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ اس نے بھیگی پلکیں ان کی سبز آنکھوں پر جما رکھی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ایک بہت معصوم لڑکی ہے، بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو جاتی ہے، تو لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور میرا دل کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کا منہ توڑ دوں۔ اس کی کتھئی آنکھیں لمحے بھر کو پھسل سی گئی۔ اسے سلویٰ سے اس انکشاف کی امید نہیں تھی۔ وہ تمہاری قدر کرتا ہے رابیل، وہ تمہیں تمہارے بڑوں کے اعمال کے تناظر میں نہیں تولتا۔ یہ ماس کا انداز نہیں، اس لیے تم بھی اپنے دل کا بوجھ کم کرو اور خود کو اتنی مشکلات میں مت ڈالو۔ دعا مومن کا ہتھیار ہوتی ہے، تم اس ہتھیار کو اپنی طاقت بنا لو۔ مجھے یقین ہے وہ تمہیں قرآن پڑھنے والا ماس لوٹا دے گا۔ دعاؤں کی تڑپ رائے گاہ نہیں جاتی بچے، دعا کرو۔ وہ اب اٹھ کر باغ میں بچھی چاندنیاں سمیٹ رہی تھی۔ اس نے بھی اپنی آنکھیں ہتھیلیوں سے رگڑی اور سلویٰ کے ساتھ آگے بڑھ کر چاندنیاں اٹھانے لگی۔ انہوں نے اسے مسکرا کر دیکھا تھا۔ اگلے لمحات میں اب وہ دونوں لاؤنج میں جائے نماز بچھائے مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی۔ وہی سکینت والا پرانی طرز کا بنا گھر، طویل ٹیبل پر رکھے قرآنی نسخے اور کھڑکیوں سے اندر گرتی ہلکی ہلکی ہوا۔ اس نے نماز سے سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور تب تک دعا مانگتی رہی جب تک اسے سلویٰ نے آواز دے کر متوجہ نہ کیا۔ آ جاؤ رابیل، اچھی سی چائے بنائی ہے میں نے تمہارے لیے، اور ساتھ کوکیز بھی بیک کی ہیں۔ تم نے میرے ہاتھ کے بیک کوکیز ایک بار کھا لیے نا تو تم سارے ذائقے بھول جاؤ گی۔ اس نے ہلکے دل کے ساتھ مسکرا کر دائیں نماز سمیٹا اور صوفوں کی جانب چلی آئی۔ سینٹرل ٹیبل پر بہت میٹھی سی خوشبو بسے کوکیز رکھے تھے۔ وہ اب گردن گھما کر سلویٰ کی پھرتیاں دیکھ رہی تھی۔ چائے جلدی سے لا کر درمیانے ٹیبل پر رکھتے، اب وہ ساتھ ہی صوفے پر بیٹھی رہی تھی، اور ایک بار پھر سے اس کا ایک اداس سا دن کسی قرآن والے کی کاوشوں سے خوشگوار ہو گیا تھا۔ شاید ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا گیا تھا کہ وہ ہر خسارے سے بچے ہوتے ہیں۔ ہاں، وہی جو ایک دوسرے کو صبر اور حق کی تلقین کرتے ہیں، وہی جو آخر تک صبر اور حق کے دامن ہاتھ سے پھسلنے نہیں دیتے۔ اسی پہر مغرب کے پھیلے اندھیرے میں ریسٹورنٹ کے سارے زرد کمکمے روشن تھے۔ شیشوں سے ڈھکے اس ریسٹورنٹ کے باہر کا ماحول خاصا خنک تھا، لیکن اندر کا ماحول بے حد نرم گرم سا تھا۔ شیزا نے بھی ایک جانب شیشے کے ساتھ لگی کرسی پر بیٹھ کر اپنا پرس ٹیبل پر رکھا اور خاموشی سے آس پاس بیٹھے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ جینس پر گلابی رنگ کا سویٹر پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کھلے کتھئی سے بال کندھوں پر ڈالے، پیر جوگرس میں قید کیے، ماس کا انتظار بے چینی سے کرتی۔
اسی اسنا میں ویٹر اس کے ٹیبل پر کافی رکھنے کے لیے جھکا تو وہ چونکی۔ اس نے کافی آرڈر نہیں کی تھی، ابھی وہ چونکی ہی تھی کہ کچن سے نکل کر اسی طرف آتے معاذ پر اس کی نگاہ پڑی۔ گھبراتا دل سکون میں آ گیا۔ جانے کیوں معاذ بھائی کے آس پاس ہونے پر وہ بہت محسوس کرتی تھی۔ السلام علیکم شزا، کیسی ہو؟ اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھتا اس نے نرمی سے پوچھا تو وہ ہلکا پھلکا سا مسکرائی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک معاذ بھائی، آپ؟ میں بھی سیٹ۔ یہ کافی میں نے آرڈر نہیں کی، تم پہلی دفعہ آئی ہو میرے ریسٹورنٹ، میری طرف سے ٹریٹ سمجھ لو اس کافی کو۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ اس نے نگاہیں جھکا کر کافی کو دیکھا، پھر یوں ہی کپ کر کناروں پر انگلش شہادت سے دائرے بنانے لگی۔ اسے پتہ تھا کہ اگلی بات بہت آکورڈ ہونے والی ہے۔ کسی کو بتایا تم نے اس ہراسمنٹ کے بارے میں؟ اس نے جھکا سر ہولے سے نپی میں سر ہلایا تھا۔ معذرت المکان نرمی سے بات کر رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کا نروس رویہ وہ سمجھ سکتا تھا۔ سب سے پہلے جب اپنے ساتھ ہوئے ظلم کا اعتراف کرتے ہیں نا تو سر اٹھا کر کہتے ہیں، یہ ظالم کے چہرے پر پہلا چانٹا ہوتا ہے۔ کبھی سر جھکا کر اپنے ساتھ ہوئے ظلم کا اعتراف نہیں کرتے، یہ اپنے ساتھ بذات خود بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اس نے معاذ کو پہلی بار اتنی لمبی بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ عموماً یا تو وہ خاموش رہتا اور اگر جواب دے بھی دیتا تو اتنا مختصر کہ آگے والے کو دوبارہ اس تک پہنچنے کا راستہ ہی نہ ملتا۔ لیکن اسے آج احساس ہوا تھا، یہ بندہ بولنا جانتا تھا۔ کیا وہ جو بولتا نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسے بولنا نہیں آتا تھا؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے معاذ بھائی، اس نے آخر کار شکستہ سے سر اٹھا ہی لیا۔ وہ خاموش نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے پتہ ہے میرا سوال اب کی دوسری نوعیت کا ہوگا، لیکن مجھ سے صرف سچ بولنا شزا۔ جب تک تم مجھ سے سچ بولو گی میں صرف تب تک ہی تمہاری مدد کر سکوں گا۔ اس نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ کنیا ٹیبل پر رکھتا ہلکا سا جھکا۔ کیا تم بھی اس کے ساتھ انوالو ہو؟ اور وہ سوال باقی بہت چبھتا ہوا تھا۔ اگر وہ اس سے پہلے ہی آگاہ نہ کرتا تو اب تک وہ اٹھ کر یہاں سے جا چکی ہوتی۔ نہیں معاذ بھائی، کبھی بھی نہیں۔ وہ ہمیشہ سے میرے لیے بڑے بھائیوں کی جگہ تھے، میں نے کبھی انہیں کوئی غلط تاثر نہیں دیا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں اس طرح کر کے مجھے میری ہی نظروں میں گرا رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں بے ساختہ ہی پانی اترا تھا۔ وہ آہستہ سے پیچھے ہو کر بیٹھا، پھر اپنی جیب سے موبائل نکال کر چند بٹن دبائے۔ اگلے ہی پل اسکرین اس کے سامنے کی، وہاں اس کے ارحم کے واٹس ایپ میسیجز کے اسکرین شاٹ سے۔ اس کی آنکھیں تحیر سے پھیلی تھی، کپ کو تھامے ہاتھ اگلے ہی پل لرز سے گئے۔ یہ کیا ہے شزا؟ اس کی آواز سخت نہیں تھی، نہ ہی اس کے تاثرات میں کسی بھی قسم کے تناؤ کا شائبہ تھا، لیکن اس کی وہ اندر تک اترتی آنکھیں شزا کو اپنی گردن کے بال تک کھڑے ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ اس نے تھوک نکلا، معاذ بھائی یہ بات غلط رنگ ہے۔ میں ان سے بات کرتی تھی واٹس ایپ پر، مگر یہ سب صرف وہ رابیل کے لیے کر رہی تھی۔ ان دنوں پپو اور ارحم بھائی دونوں ہی رابیل سے بدظن ہو رہے تھے۔ بابا اور ماں دونوں بہت پریشان تھے اس رشتے کو لے کر۔ پھر میں نے فیصلہ کیا تھا ارحم بھائی سے بات کرنے کا، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، وہ کچھ دنوں بعد عجیب سے انداز میں بات کرنے لگے تھے۔ مجھے ان کا وہ انداز بہت برا لگا تھا۔ اس نے اس کی بات سن کر سر اس بات میں ہلایا اور پھر موبائل کی اسکرین سے آ کر کے فون جیب میں ارسا۔ پلیز معاذ بھائی مجھے جج مت کیجیے گا، میرا ارادہ کبھی بھی غلط نہیں تھا۔ اس کے خاموش سے رد عمل پر اس نے جلدی سے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ہمارے یہاں کسی کو کوئی بھی جج نہیں کیا جاتا، اور جو سوال میں نے تم سے پوچھے ہیں وہ معاملہ سمجھنے کے لیے تھے۔ میں نے تم سے وہی سوال کیے جو کوئی بھی دوسرا بندہ ان اسکرین شاٹس کو دیکھنے کے بعد کر سکتا تھا۔ سب میری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، مجھے انہیں پہلی دفعہ ہی میسج کرنے سے گریز کرنا چاہیے تھا۔ بالکل، لیکن ہم اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتے ہیں۔ اب یہ غلطی تمہارے لیے زندگی بھر کا سبق ہوگی کہ تمہیں کبھی بھی کسی لڑکے کو پرائیویٹ میسج نہیں کرنا۔ یہ لڑکیوں کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اور دوسری بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ ان میسیجز کا بلا جھجک رپلائی کر رہی ہوتی ہے۔ اول بات تو یہ ہے کہ چاہے کوئی لڑکا آپ سے بات کرنے کے لیے مر کیوں نہ رہا ہو، آپ نے بغیر کسی وجہ کے اور اکیلے میں اس سے بات نہیں کرنی۔ چاہے وہ مر رہا ہو، چاہے خود کو تکلیف پہنچا رہا ہو، یا آپ کو اپنی تنہائی کا قصوروار ٹھہرا کر خود کو مظلوم ثابت کر رہا ہو، آپ نے اس پر لعنت بھی نہیں بھیجنی۔ وہ مرے یا جیے، آپ کا سر درد نہیں ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ لڑکیاں کتنے مزے سے چند فضول سے جملوں سے پگھل جاتی ہیں۔ اتنی سرد بنو کہ آگے والا بات کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے۔ تمہارا نرم رویہ پہلا زینہ ہے اسی ساری کارروائی کا۔ اس نے تیزی سے سر ہلایا تھا۔ معاذ کی کسی بھی بات سے اسے کوئی اختلاف نہیں تھا، وہ جو بھی کہہ رہا تھا ٹھیک کہہ رہا تھا۔ لڑکے ایسے کیوں کرتے ہیں معاذ بھائی؟ اسے بلا وجہ کسی کی زندگی کو عذاب کا شکار کر کے کیا مل جاتا ہے انہیں؟ اس نے دکھ سے پوچھا تھا۔ وہ کندھے اچکاتا کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھا۔ سینس آف آنر، ہمارے یہاں ایک ایسا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ اگر لڑکے کسی لڑکی سے بات کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا اسے اپنی باتوں سے بہلا کر کچھ بھی کروانے پر قادر ہیں
تو یہ ایک احساس لڑکوں کو سرشاری بخشتا ہے۔ میں سارے لڑکوں کی بات نہیں کر رہا، میں ذہنی بیمار اور فارغ عوام کی بات کر رہا ہوں۔ ایسے میں لڑکیوں کو چاہیے کہ خود کو محدود رکھیں، خود تک ہر کسی کو رسائی نہ دیں، ہر ایک سے ہنس ہنس کر بات کرنے کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں، جواب دیں لیکن ضرورت کا اور ٹھک کر کے۔ میں دیکھتا ہوں پھر کون سا لڑکا اگر آپ کے ان باکس میں یا پھر کسی شادی بیاہ میں بکواس کرتا ہے۔ پہلی اجازت ہمیشہ ہم دیتے ہیں شزا، یاد رکھو پہلے قدم سے قبل دوسرا قدم نہیں اٹھ سکتا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں معاذ بھائی، میں خود کی حفاظت ہر حد تک خود ہی کرنی پڑتی ہے، اور جن لڑکیوں کے ساتھ ظلم ہو جائے تو انہیں چاہیے کہ آگے بڑھیں اور ظالم کی چمڑیاں ادھیر کر ان کے جسم سے الگ کر دیں۔ کسی بھی حالت میں خاموش نہ رہیں، بس آپ کی خاموشی آگے والے کو اور شیر بناتی ہے۔ ایک دفعہ جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں ایسے لوگوں کو۔ آئندہ کوئی آپ کو غلط بات کرنے سے قبل اپنی شکل شیشے میں ضرور دیکھے گا۔ اس نے بہت سے تھوک حلق سے نکل کر اپنی ٹھنڈی پڑتی کافی کو دیکھا تھا۔ ریسٹورنٹ میں معمول کی گرمی ہو رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے سر اٹھا کر معاذ کو دیکھا۔ آپ نے مجھے کیوں بلایا تھا یہاں؟ تمہارا ڈر نکالنے کے لیے۔ اس کی بات پر شیزا سیدھی ہو بیٹھی۔ مطلب کچھ کام آ سکتی ہوں میں آپ کے؟ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کی بات پر لمحے بھر کو مسکرایا تھا۔ اگر جو وہ اسے بتا دیتا کہ وہ کتنے خطرناک لوگوں کے ساتھ زندہ رہا ہے تو شاید ہوپ سے اس کا سانس ہی بند ہو جاتا۔ نہیں، بس ایک کام کرنا ہے تم نے۔ اس نے سنبھل کر اسے دیکھا۔ ارحم کی کسی بھی پیغام کو کوئی جواب نہیں دینا تم نے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور اگر وہ کال کرے تو اپنی امی کو فون دینا، خود بات نہیں کرنا، باقی میں خود دیکھ لوں گا اسے۔ اس نے سر اس بات میں ہلا کر اسے بات ماننے کی یقین دہانی کروائی، لیکن پھر ایک دم رک گئی۔ آپ کیا کریں گے؟ کہیں مارنے پیٹنے کا تو نہیں سوچ رہے اسے؟ دیکھو شزا، ہر بندے کی کمزوری ہوتی ہے، اور ارحم کی کمزوری جانتی ہو کیا ہے؟ اس نے ایک بار پھر سے کونیا ٹیبل پر رکھی تھی۔ وہ وائلنس برداشت نہیں کر سکتا۔ زبان کے بول پر اسے عبور حاصل ہے، لیکن ہاتھ کی تکنیک میں وہ کہیں میل پیچھے کھڑا ہے۔ اسی لیے ہم اسے وہیں سے پکڑیں گے جہاں پر وہ سب سے زیادہ کمزور ہے۔ ابھی وہ کچھ نہیں کر رہا تو ہم بھی کچھ نہیں کریں گے، لیکن اگر وہ دوبارہ تمہاری جانب گھومے تو مجھے بتانا، میرے پاس بہت سے لوگ ہیں اس کی طبیعت درست کرنے کے لیے۔ اوکے، ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح۔ اور اس نے بھی اب کے سر ہلایا تھا، پھر کافی کا آخری گھونٹ لیتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ خدا حافظ کر کے باہر کی جانب بڑھی تو معاذ یوں ہی گردن پھیڑے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ گیا، کیونکہ کچن میں بہت سے کام برتن اس کے منتظر تھے۔ لیکن مسئلہ تو یہ تھا کہ اپنے زخم کی وجہ سے وہ برتن نہیں دھو سکتا تھا۔ کیا مصیبت ہے! اسے کوفت ہونے لگی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اب وہ اچھے بچوں کی طرح کرسی پر بیٹھا ریسٹورنٹ کا حساب دیکھ رہا تھا۔ پھر پلٹ کر گھڑی کی جانب دیکھا۔ عشاء کی نماز میں بس کچھ ہی دیر تھی۔ اس نے گردن پھیری اور تیزی کے ساتھ کام سمیٹنے لگا۔ فیصل کو ریسٹورنٹ کا کہہ کر اپنی آستینیں کلائیوں پر برابر کرتے ہوئے وہ باہر نکلا تو ایک سڑسڑاتے جھونکے نے اسے چھو لیا۔ اس نے بے اختیار ہی اپنی ہاتھ جیب میں سے تھے۔ آہستگی سے قدم اٹھاتا وہ گردن جھکائے سڑک کے کنارے چل رہا تھا، بار بار کسی بات پر سر جھٹکتا۔ تیری ماں بدذات ہے۔ اس نے ان زہریلی آوازوں سے پیچھا چھڑاتے اپنا سارا بچپن گزار دیا تھا، لیکن اس کی بد نصیبی تو یہ تھی کہ اپنے دماغ میں ہر آن آوازوں کو سنتے ہی وہ بڑا ہوا تھا۔ میرے گھر میں ایسی بدکردار عورت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ کل رات تم کہاں تھی بھابھی؟ اس نے ایک جانب رک کر گہرے گہرے سانس لیے، پھر بہت سی گہرے حلق سے اتر کر تیزی سے مسجد کی جانب بڑھنے لگے۔ اس سے لگا وہ مزید اکیلا اس سڑک پر چلتا رہا تو پاگل ہو جائے گا۔ تیری ماں زانیہ عورت حماس۔ اس نے عجلت میں مسجد میں داخل ہو کر ایک ہاتھ دروازے پر رکھ کر گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سیارات کا دھواں بڑھنے لگا۔ اس کی آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر کر خود کو آرام دہ کرنے کی کوشش کی اور پھر تک ایک قدموں سے آگے بڑھایا۔ کبھی کبھی یہ سوچیں اسے ایسے ہی پاگل کر دیا کرتی تھی، لیکن کوئی آواز تھی جو اس کی سوچوں کے زہریلی سی تان کو توڑ رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ ہی جم گیا، آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور یوں لگتا تھا کسی نے سانس تک روک دیا ہو۔ وہ اپنی جگہ ہی ساکت ہو گیا تھا۔ سامنے دھڑیوں پر ایک 12-13 سالہ بچہ اپنا حفظ کیا قرآن استاد کو سنا رہا تھا، لیکن روانی کے ساتھ سناتے سناتے جانے وہ کیسے اسی آیت پر رک گیا۔ استاد نے نرمی سے اس کی جانب دیکھ کر دوبارہ سے پچھلی آیت پڑھنے کا کہا تو وہ ایک بار پھر سے وہی آیت پڑھنے لگا، لیکن معاذ اسے کسی اور بات نے جما دیا تھا۔ یوں لگتا تھا گویا مسجد کے یک ٹائلز نے اس کے قدموں کو برف کر دیا ہو۔ لیکن اس کی اگلی آیت اس بچے نے نہیں پڑھی تھی، نہ ہی یہ آیت اس کے استاد نے پڑھی تھی، بلکہ یہ تو بے ساختہ اس کے لبوں سے پھسل گئی تھی۔ استاد اور بچے دونوں نے اس کی جانب ناسمجھی سے دیکھا۔ وہ میکانکی انداز میں آگے بڑھنے لگا تھا اور ان لفظوں کے ساتھ ہی وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ یہ آیات
یہ سورہ اعراف کی آیات اسے کیسے یاد تھی؟ اس نے تو اپنا قرآن بھلا دیا تھا، اس نے تو اس قرآن کو عرصہ ہوا چھوڑ دیا تھا، لیکن پھر یہ آیتیں یہ اس کی یاد کا حصہ کیسے تھی؟ اس نے کانپتے ہاتھ چہرے پر پھیرے، لفظ خود بخود اس کے لبوں سے پھسلتے جا رہے تھے۔ آپ کیا حافظ ہیں؟ استاد مسکرا کر اس سے مصافحہ کرنے اٹھے، لیکن وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ حافظ نہیں، وہ حافظ نہیں تھا، اس نے اپنا قرآن بھلا دیا تھا۔ پھر یہ قرآن اسے کیسے یاد تھا؟ خشک پڑتے حلق اور سفید ہونٹوں کے ساتھ اس نے اگلی آیت پڑھنے کے لیے لب وا کیے تو الفاظ ٹوٹ کر ادا ہونے لگے۔ اس کی کن پٹی سے پسینہ پھوٹ کر گردن میں لڑکا تھا، بلکہ اس کا تو سارا جسم ہی پسینے میں نہا گیا تھا۔ اسے یہ آیت یاد تھی، خدایا اسے قرآن یاد تھا۔ اس نے اپنے قدم باہر کی جانب پھیرے اور تیزی سے باہر بھاگا۔ اس کے قدم بہت بری طرح لرز رہے تھے، سارے جسم سے کوئی جان سلب کر رہا تھا۔ مسجد کا وہ سکون آور سا ماحول اس کے اعصاب پر کوڑے برسانے لگا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگ آیا۔ اسے قرآن یاد تھا، اسے اس سے آگے کی آیتیں بھی یاد تھیں۔ اس نے اپنے وقت کا ایک بڑا حصہ اس قرآن کے ساتھ گزارا تھا، بھلا وہ اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ اسی پہر رابعین نے سورہ اعراف کی آیات کو پڑھ کر قرآن کو چند لمحے دیکھا اور پھر آہستہ سے اس کا جگمگاتا دروازہ بند کر دیا۔ ہر جانب خاموشی چھا گئی، ہر طرف اندھیرا پھیل گیا۔ سڑک کے کنارے گھٹنوں کے بل جھکا لڑکا اب تیز تیز کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس کا پورا جسم بوجھ سے ٹوٹنے لگا تھا، کیونکہ وہ کلام بہت بھاری تھا، اتنا بھاری کہ اس کی روح فنا ہونے لگی تھی۔ اور اگر تم دیکھو اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل ہوتے تو وہ اللہ کے خوف سے دب جائے گا۔ اگر ایک پہاڑ اللہ کے خوف سے دب کر ریزہ ریزہ ہو سکتا تھا تو بعض تو پھر ایک انسان تھا، وہ انسان جس نے اسے یاد کر کے بھلا دینے جیسے عظیم جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ کیا اسے لگتا تھا کہ یہ قرآن سے بغیر کسی اذیت کے واپس مل سکتا تھا؟ کیا واقعی ایسا ہو سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ رابعین نے قرآن کا دروازہ بند کیا تو ہر جانب خاموشی چھا گئی، گہری اور دبیز خاموشی، تیر ٹھنڈی آہوں اور بہت سے گزرے اوقات سے بوجھل خاموشی، بھاری اور بھیانک خاموشی۔ وہ جو گھٹنوں کے بل جھکا تھا اگلے لمحے گہرے گہرے سانس لیتا سیدھا ہوا، دل جیسے بند ہونے لگا تھا۔ سب کچھ اس کے ہاتھ سے پھسل کر ریت کی طرح فضا میں تحلیل ہو رہا تھا۔ اس نے مٹھی بند کر کے گھٹتے سینے پر ماری، سانس لینے میں جانے کی دشواری سی ہونے لگی تھی۔ اس نے ماتھے پر گرتے بال ایک ہاتھ سے پیچھے کی اور چند پل یوں ہی بالوں کو پیچھے تھامے حالی سا کھڑا رہا۔ اس سڑک پر بہت سے لوگ اب کے اسے دیکھ کر گزرنے لگے تھے۔ اس کی حالت ہی کچھ اس طرح کی تھی۔ اس نے پانی سی آنکھوں کو دونوں ہتھیلیوں سے رگڑا، پھر تھک کر سڑک کے کنارے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر پہلے گزرا وقت بہت بھاری تھا، کچھ لمحات بلا شبہ بہت وزنی ہوا کرتے ہیں، انسان کی ساری طاقت کھینچ لیتے ہیں اور اسے یوں نڈھال کر کے ایک جانب کو ڈال دیتے ہیں جیسے وہ بھی اس سڑک کے کنارے تھکا سا بیٹھا تھا۔ اس نے دوبارہ ان آیات کو دہرانے کی ہمت نہیں کی تھی۔ وہ ان کو دوبارہ یاد کر کے اپنی زبان سے ادا کرنے کی ہمت خود میں نہیں پاتا تھا۔ اسے تو ان چند آیتوں نے ہی اس قدر نڈال کر دیا تھا کہ حد نہیں۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ ساری زندگی جسمانی مشقت کرتا رہا ہو، اس کے جسم کا ہر عضو تھکن سے چور ہو رہا تھا۔ وہ ان چند لمحوں کا وزنی سا تاثر برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اس پورے خاندان کو جانے کیسے برداشت کر پائے گا؟ وہ پتہ نہیں اس کا بوجھ کیسے اٹھا پائے گا؟ اکثر اسے خود پر حیرت بھی ہوتی تھی، کیسے وہ 13 سال کی چھوٹی سی عمر میں پورا قرآن حفظ کیے ہوئے تھا۔ نہ صرف حفظ بلکہ اس کی دوہرائی، اس کے ہر ایک سے 2 لفظ تک رسائی، اس کی گردان، اس کے ساتھ وقت گزارنا، یہ سب باتیں اس کے معمول کا حصہ تھی، بلکہ یہ باتیں تو اس کی زندگی کا حصہ تھی۔ لیکن اب اس لمحے اسے احساس ہوا تھا وہ اس قرآن کے لیے کمزور پڑ گیا تھا۔ جسمانی طور پر طاقتور ہونے کے باوجود بھی وہ روحانی طور پر کمزور تھا۔ بہت سے لوگ جسمانی طور پر کمزور ہو کر بھی اس قرآن کو لے لیتے ہیں، جانتے ہیں کیوں؟ اس نے گیلی سانس اندر کو کھینچی تھی، پھر آہستہ سے لرزتا ہاتھ سڑک کنارے پر رکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کی ٹانگیں ابھی بھی لرزش کے زیر اثر تھی۔ اس نے لڑکھڑاتے قدم آگے بڑھائے۔ روح اس قدر بوجھل ہو رہی تھی کہ اس کا جسمانی اثر وہ اب کی محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کے کندھے بے حد بھاری ہو رہے تھے۔ قدم آگے بڑھاتے اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ جلد یا بد دیر کہیں گر کر بے ہوش ہونے والا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم اسے ہی بڑا کرتے ہیں جس پر ہم محنت کرتے ہیں، جس پر ہم اپنی ساری زندگی صرف کر دیتے ہیں۔ جانتے ہیں نا کہ ہم انسان اچھائی اور برائی کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں۔ انسان تو ہوتا ہی وہ ہے جو سیاہ سفید تاثرات کے ساتھ پیدا کیا جائے، بالکل سفید اور جگمگاتا ہوا فرشتہ ہوتا ہے، انسان نہیں۔ اور بہت سیاہ تو شیطان ہوتا ہے، انسان نہیں۔ لیکن پھر بھی ہم پر وہی رنگ گہرا ہونے لگتا ہے جس کی صحبت میں ہم زندہ رہتے ہیں۔ اس کے لرزتے قدم اب بھی آگے بڑھ رہے تھے۔
اور اب اسے اندازہ تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ اس جگہ ضرور جانا چاہتا تھا کیونکہ اس کا وجود تھکن سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ اس جگہ جا کر سو جانا چاہتا تھا، ایک لمبی نیند جس سے جاگنے کے بعد وہ وہی 13 سالہ ماس بن جاتا کہ جس کا قرآن اس کے پاس تھا۔ وہ اسے پڑھ کر یا سن کر بوجھل نہیں ہوتا تھا۔ جسمانی طور پر کمزور لوگ اکثر اس قرآن کو اتنی آسانی سے خود میں اسی لیے اتار لیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے اندر موجود اچائی کے فرشتے کے ساتھ زندہ رہنے کو چنتے ہیں۔ وہ اپنا وقت اس فرشتے کے ساتھ گزارتے ہیں، وہ اپنی طبیعت کو اس فرشتے کی طبیعت کے ساتھ ڈھال لیتے ہیں، تبھی تو وہ اس قرآن کو پورے کا پورا لینے پر قادر ہوتے ہیں۔ لیکن پھر کچھ لوگ، اس نے ہوٹی سر پر ڈالی، اس سے اس کا چہرہ کافی حد تک ڈھک گیا تھا، صرف ہونٹ اور تھوڑی واضح تھی، باقی کا سارا چہرہ سیاہی کا حصہ لگتا تھا۔ اس کی سپاٹ آنکھیں آپ کے اس کی سخت سی سڑک پر تھی کہ جس پر وہ تیز قدموں سے چلتا آنے والا ہر لمحہ روند رہا تھا۔ وہ اپنے قدموں تلے اپنی ذات تک کو رون دینا چاہتا تھا، وہ اس تکلیف دہ چکر کو اب بس ختم کرنا چاہتا تھا۔ لیکن پھر کچھ لوگ ماس جیسے ہوتے ہیں جو اپنے فرشتوں پر اندر موجود شیطان کو چن لیتے ہیں، اور یاد رکھیے انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کا فرشتہ اور شیطان پیدا کر دیا جاتا ہے۔ پھر یہ انسان پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کس کو اپنا ساتھی بنانا چاہتا ہے، فرشتے یا پھر شیطان کو۔ اس کی جھکی گردن میں بار بار گلٹی ابھر کر معدوم ہونے لگی تھی، خشک پڑتے حلق اور سرخ سی خشک آنکھوں میں جلن سی ہونے لگی۔ جانے یہ جلن کب اس کا پیچھا چھوڑنے والی تھی۔ وہ اس سب سے دور جانا چاہتا تھا، بہت دور، وہ اپنے آپ سے بھی دور جانا چاہتا تھا، کسی ایسی دنیا میں جہاں اس سیاہی اور سفیدی کی جنگ کا نام و نشان تک نہ ہو، جہاں وہ اپنے اصل نفس کے ساتھ زندہ رہ سکتا۔ کاش کہ وہ ایسی کسی جگہ جا سکتا۔ اور جانتے ہیں اس نے اپنے فرشتے پر شیطان کو چن لیا، اس نے اسی شیطان کو بڑا کیا تھا۔ لیکن عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ فرشتہ بھی اس کے اندر ہی سانس لے رہا تھا۔ اس نے قبرستان کے سنسان راستے کو دیکھا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ اس راستے پر ان لوگوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، دور دور تک پھیلی اس وحشت میں اس کا سانس نہ ہموار ہونے لگا تھا۔ لیکن وہ پھر بھی آگے بڑھتا گیا، ان سیاہ راستوں پر چلتے اس کے اندر کا شیطان دم توڑنے لگا تھا۔ سیاہی پر سفیدی غالب آنے لگی تھی، اچھائی برائی کا راستہ کاٹ رہی تھی۔ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بلا شبہ انسان بہت ہی پیچیدہ طرز پر پیدا کیا گیا ہے۔ خدا ہمیں ہماری ہی الجھنوں سے پناہ میں رکھے۔ اس نے ایک قبر پر رک کر حالی سی نگاہوں سے آس پاس دیکھا۔ دور دور تک پھیلے قبرستان کی سیاہی بھی اسے خوفزدہ نہیں کر رہی تھی۔ ہوا کے چلتے جھکروں سے زمین پر گرے بہت سے پتے ایک ساتھ لہرائے تو عجیب سی سرسراہٹ ابھری۔ سویا ہوا قبرستان اس سرسراہٹ پر جھنجھنا اٹھا تھا، لیکن وہ اسی خاموشی سے گردن جھکا کر اس قبر کو دیکھے گیا، اس قبر کو جو اس سیاہ قبرستان میں بھی روشن اور پرسکون تھی، اس سیاہی میں بھی سفیدی کا عکس تھی۔ ایک تیز جھونکے سے بہت سے درخت جھومے تھے۔ اس نے سر نہیں اٹھایا، خاموشی سے اس قبر کو دیکھے گیا۔ اس کے اندر کی سیاہی غائب ہونے لگی۔ پھر اس نے آہستہ سے ہاتھ اٹھائے، سر سے ہوڈی اتار کر پیچھے گردن پر ڈالی۔ اس کے بال اب کے ہوا سے لہرا کر ماتھے پر گر رہے تھے۔ آہستہ سے گھٹنوں کے بل بیٹھے وہ اس قبر کو ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر ہولے سے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی خشک مٹی چھوئی، اس کی خشک مٹی چھوئی، رگوں تک میں ٹھنڈک پھیل گئی تھی۔ جھلتی سانسوں کے درمیان کچھ بہت پرسکون سا تحلیل ہونے لگا تھا۔ آپ میرے لیے آنسو ہیں ماں، وہ آنسو کے جس کے گرنے کے بعد انسان کا اندر کچھ اور بوجھل ہو جایا کرتا ہے۔ سرسراتی ہوا کی خوفناک سرگوشیاں دم توڑنے لگی تھیں۔ آپ میرا خوف ہیں، وہ خوف جو انسان سے زندگی کا آخری قطرہ بھی سینچ لیتا ہے۔ اس کی آواز بے حد مدھم تھی، وہ اس پر ٹوٹ رہا تھا، یا یوں کہنا چاہیے کہ ٹوٹ کر جڑ رہا تھا۔ سفیدی سیاہی میں گلنے لگی تھی۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ عکس کیا ہے اور اصل کیا ہے۔ یہ تھکن کیوں ختم نہیں ہوتی ماں؟ آپ کے جانے کے بعد اس تھکن نے کیوں میرے وجود میں بسیرا کر لیا ہے؟ میں سوچتا ہوں اور ناکام رہتا ہوں۔ میرے لیے آپ کا وجود بہت اہم تھا، یہ تو مجھے آپ کے جانے کے بعد پتہ چلا کہ میں تو سانس بھی آپ کو دیکھ کر لیا کرتا تھا۔ آپ اب تو لگتا ہے عرصے سے زندہ تک نہیں ہو۔ پرسکون سی قبر سے خوشبو سی آنے لگی تھی۔ ہاں، اپنی برائی پر اچھائی کو چننے والوں کی قبریں یوں ہی روشن رہا کرتی تھی۔ مجھے میری اپنی ہی سیاہی سے خوف آتا ہے ماں، میں خود سے ڈرتا ہوں، میں اپنا غلام بن گیا ہوں، میں نے اپنے نفس کو چن لیا ہے، میں نے خود کو کھو دیا ہے ماں، وہ ماس کھو گیا ہے جو آپ کو سورہ کہف سنایا کرتا تھا۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا اور پھر وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر رو پڑا جیسے چھوٹے بچے روتے ہیں۔ روتے روتے وہ اس قبر کے برابر بے دم سا بیٹھا تھا۔ تیرتی ہوا ساکت ہو گئی تھی۔ بہت سی جگر اب کے مڑ کر اب کے اس لڑکے کو دیکھنے لگے۔
لیکن وہ پھر بھی روتا رہا۔ وہ بہت سا رونا چاہتا تھا۔ وہ ان گزرے اوقات کا ہر زہریلا لمحہ اپنی ذات سے اکھاڑ کر پھینک دینا چاہتا تھا۔ میں نے اپنا قرآن بھلا دیا ماں، میں اب آسمانوں میں بہت برے نام سے یاد کیا جاتا ہوں۔ میں اس سب سے کیسے نکلوں؟ میں تھک گیا ہوں ماں، مجھے آپ کی گود میں سر رکھ کر سونا ہے، مجھے آپ کی گود میں سر رکھ کر بہت سارا رونا ہے۔ اس نے آنکھیں رگڑی، لیکن اندر جمع برسوں کی برف گویا پگھل کر اس کی آنکھوں کے راستے باہر گرنے لگی تھی۔ رگوں میں ٹوٹے کان سے بکھر کر زخمی سے اذیت دینے لگے تھے۔ وہ کسی کہانی کا بہت سیاہ کردار لگتا تھا، زخمی اور سیاہ۔ بچپن کی الجھنیں زندگی بھر انسان کا ساتھ نہیں چھوڑا کرتی ماں۔ مجھے لگتا ہے میں جسمانی طور پر تو وقت میں سفر کرتا ہوں، مگر کہیں اندر میری ذات کا ایک حصہ آپ کے ساتھ ہی ٹھہر گیا ہے، اور اس حصے میں تکلیف میری زندگی کے سارے عرصے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یکے سے احساس ہوا کہ کوئی اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا ہے۔ اس نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ اس ایلیوژن سراب کا شکار بہت بار ہوا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے اس تکلیف دہ سے سراب کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا، کیونکہ سراب۔ اس نے جھکا سر اٹھایا۔ وہ بالکل اس سے فاصلے پر کھڑی تھی، سفید سے لباس میں ملبوس، اس دھوئیں کا حصہ جو ان کے یوں سامنے آ جانے پر ہر سو پھیل جایا کرتا تھا۔ وہ مکان کے انداز میں ان کی جانب بڑھا تھا، لیکن وہ ہر لمحہ اس سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ سراب حقیقت سے زیادہ تکلیف دیا کرتے تھے۔ ماس، شیطان سے پناہ مانگو۔ کسی نے اس کے بے حد قریب سرگوشی کی تھی۔ وہ یکدم اس جادوئی سی الوژن سے چونکا تھا۔ حبیبہ اس لباس پہ نرمی سے مسکراتی ہوئی اسے اپنی جانب بلا رہی تھی، لیکن وہ مسکراہٹ ٹھیک نہیں تھی۔ وہ مسکراہٹ دھوکے میں ڈالا کرتی تھی۔ ماس، اللہ سے شیطان کی پناہ طلب کرو۔ یکدم اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ نظروں کے سامنے پھیلا دھوکا کچھ اور نہیں، اس کا اپنا نفس ہی تھا، جو اسے وہ دکھا رہا تھا، جو وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ حبیبہ نہیں تھی، وہ تو اس کے اندر پنپتی برسوں کی خواہش تھی۔ اللہ سے پناہ مانگو ماس۔ اس کی سماعت پر گرتی وہ آواز بہت جانی پہچانی تھی۔ اس کے لب بہت ہولے سے ہلے تھے۔ یاد کے پردوں پر نقش بہت پرانی سی آیت اس کے ذہن میں جگمگائی تھی۔ اے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حبیبہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس کی آیت پڑھنے پر وہ ایلیوژن ناخوش ہوا تھا۔ اس نے اس کی جانب قدم بڑھائے، لیکن پھر اگلے لمحے ٹھہر گیا۔ وہ دھواں فضا میں تحلیل ہونے لگا تھا۔ وہ عکس اس آیت پر اپنا وجود سہار نہیں پا رہا تھا۔ وہ بلا شبہ شیطان کی جانب سے تھا، اسے دھوکے میں ڈالنے کے لیے۔ اسے اس سے پناہ طلب کرنی ہی تھی۔ اگر وہ یوں ہی اس عکس کو تکنے لگتا تو جلد ہی اپنی بصارت سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ وہ دل سے اندھا ہو جاتا، اس کی آنکھیں روشن رہتی اور دل نابینا ہو جاتا، کیونکہ کچھ حلال خواہشات بھی ایک خاص مقام پر جا کر حرام ہو جاتی ہیں۔ ان خواہشات کا وجود بہت طاقتور ہوتا ہے۔ ان کی موجودگی انسان کو اللہ سے دور کرنے کا باعث بنتی ہے۔ وہ بھی اس سارے عرصے میں صرف اپنی ماں کو خوش کرنا چاہتا تھا۔ وہ ان کے لیے اپنا قرآن دوبارہ یاد کرنا چاہتا تھا۔ وہ مساجد میں نمازیں انہیں سرخرو کرنے کے لیے پڑھنا چاہتا تھا، اور بلا شبہ وہ یہاں شرک کا مرتکب ہو رہا تھا۔ عرصے بعد جیسے اس پر اپنے ہی اعمال کا انکشاف ہوا تھا اور وہ ساکت ہوا، اس انکشاف پر آنکھیں پھیلائے اس عکس کو دیکھے گیا تھا۔ وہ عکس اب بہت آہستگی سے فضا میں گھلنے لگا تھا۔ یہ وہ عکس تھا جس نے اسے بہت پہلے قید میں ڈالا تھا۔ کیا تمہیں یاد ہے وہ کب اس عکس کا شکار ہوا تھا؟ ہاں، اسی رات جس رات وہ فٹ پاتھ پر بیٹھا ساری رات روتا رہا تھا۔ وہ اس پر شیطان کا پہلا وار تھا۔ جبھی تو اس نے ماس کو کھو دیا تھا، کیونکہ وہ اس ایلیوژن پر کسی حقیقت کی طرح یقین کرنے لگا تھا۔ اس کے آگے گزرے ایام دھواں ہونے لگے۔ معاذ احمد شراوی جانتا تھا کہ اس نے کیا کر دیا تھا، اور اے میرے پروردگار، اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس موجود ہے۔ اس کے لب بے آواز ہلے تھے۔ وہ عکس فضا میں گھل کر غائب ہو گیا۔ ایلیوژن ختم ہو گیا، سحر ٹوٹ گیا، شیطان کمزور پڑنے لگا تھا۔ اس کے قدموں سے جان ایک دم ختم ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا ساری ہمت اس سراب کے ساتھ ہی ختم ہو گئی ہو۔ وہ خود کو بے حد کمزور محسوس کرنے لگا تھا۔ زیر لب تیزی سے نایات کی گردان کرتے ہوئے وہ اب مسلسل اپنا سر نفی میں ہلا رہا تھا۔ بچپن کی الجھنیں زندگی بھر انسان کے ساتھ رہا کرتی ہیں۔ وہ الجھنیں آج بھی اس کے اندر گرہوں کی صورت موجود تھی، اسی لیے غلطی کرتے وقت اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ اس سارے عرصے میں شرک کا مرتکب ہو رہا تھا۔ وہ اللہ کو خوش کرنے کے بجائے اپنی ماں کو خوش کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے اپنی ماں کی پرستش کی تھی۔ ان کی یاد میں اس نے اپنی زندگی برباد کر لی تھی۔ اس نے اللہ کی جگہ کسی اور کو دینے کی کوشش کی تھی۔
اس نے اپنی تکلیفوں کو اپنے آلہ بنا لیا تھا۔ معاذ نے بہت بڑی کوتاہی کر ڈالی تھی۔ معاذ سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی تھی۔ زیر لب وہ آیت مسلسل پڑھتے اسے لگا جیسے اس کے وجود کے گرد بندھی زنجیریں ٹوٹتی جا رہی ہیں۔ اس کا وجود آزاد ہونے لگا تھا۔ بہت وقت بعد وہ اپنی ماں کی زہریلی یاد سے نکلنے لگا تھا۔ اس کا سانس تونکنے کی مانند چل رہا تھا، بے حد تیزی سے۔ رگوں میں تیرتا لہو دل کے آس پاس جمع ہونے لگا تھا۔ اس کی گردان جاڑی تھی۔ اس سارے دھوکے سے پناہ طلب کرنی ہی تھی۔ اس نے پہلے ہی بہت دیر کر دی تھی۔ پیچھے ایک نظر دیکھے بغیر وہ لمبے لمبے ڈھگ بڑھتا اس سرسراتے قبرستان سے نکل رہا تھا۔ بہت سی آوازیں اس کا پیچھا کرنے لگی تھیں۔ وہ ان آوازوں اور ان یادوں کو اب زندگی بھر کبھی یوں یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اب ان سے آزادی چاہتا تھا۔ اعوذ بک، میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ اس کے لب بہت تیزی سے ہل رہے تھے، بال ماتھے پر گر کر اڑ رہے تھے، لیکن وہ پیچھے ایک دفعہ بھی دیکھے بغیر اس دنیا اور اس کی بھول بھلائیوں سے بہت دور جا رہا تھا۔ اب کہ صرف اتنا ہی دکھائی دے رہا تھا کہ ایک لڑکا ہڈی پہنے، بازو سے گلابی آنکھیں رگڑتا، تیز قدم اٹھاتا اس تاریکی سے دور ہوتا جا رہا تھا، اس بات سے اکثر بے خبر ہو کر کہ اس کے تاریک کہف میں وہ گل ہوتی روشنی اب کے بکھرنے لگی تھی۔ وہ روشنی جس نے رابیل کا راستہ بھی روک رکھا تھا، وہ روشنی جس نے اس کو ایک عرصے تک سیاہی میں رکھا تھا، ہاں وہی روشنی جو کناروں پر آہستہ سے ڈوبنے لگی تھی۔ ان کے سیاہ کہف کی دیواریں واضح ہونے لگی تھیں، قدیم زمانوں کا سحر ٹوٹنے لگا تھا۔ اس نے بھاگتے ہوئے وہ سڑک عبور کی اور آگے ہی آگے بڑھتا گیا۔ اس کا جسم آج ہوا سے بھی زیادہ ہلکا تھا اور کندھے ہر بوجھ سے آزاد تھے۔ اسے آج اس کے اعمال کے بوجھ سے آزادی مل گئی تھی۔ اس کے گرد پھیلی وہ سیاہی ان کا ہونے لگی تھی۔ معاذ کی ذات سے ہٹ کر میں اب آپ سب کو ایک بہت اہم بات بتانا چاہتی ہوں۔ اس کے بھاگتے قدم سڑک کو روند رہے تھے۔ جب انسان ایک لمبے عرصے تک کسی گناہ کا ارتکاب کرتا رہتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے اندر بچی روشنی کا آخری ذرہ بھی کھو دیتا ہے۔ تب اسے اپنے آس پاس کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ وہ اس گناہ کی سیاہی میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے غلط بھی ٹھیک لگنے لگتا ہے۔ وہ اپنی خواہشات کے کسی غار میں یوں ہی بند ہو کر رہ جاتا ہے، اور پھر جب عرصے بعد انسان کی ذات کے اندر کی وہ باریک سی روشنی چمکتی ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی سراب کے پیچھے بھاگتا رہا تھا۔ وہ اس حقیقت کا پیچھا کرتا رہا تھا کہ جس کا وجود تھا ہی نہیں، لیکن جانتے ہیں کہ یہ ادراک انسان کو کب ہوتا ہے۔ اس نے ایک جانب رک کر ہڈی سر پر ڈالی تھی، جیبوں میں ہاتھ اڑسے اور پھر ہموار قدموں کے ساتھ دھیمی چال چلنے لگا۔ اس کے آس پاس سب کے صرف وہ پاکیزہ سی روشنی تھی، وہی روشنی جو اس سے کھو گئی تھی۔ وہ روشنی ایک بار پھر اس پر وارد ہو رہی تھی۔ انسان کو اپنی زندگی کے سراب ہو جانے کا ادراک تب ہوتا ہے جب وہ اپنی قبر سے اس بڑے دن میں اٹھایا جاتا ہے، ایک ایسے دن میں اٹھایا جاتا ہے جس دن زندگی شروع ہو جاتی ہے اور موت۔ اس نے اپنے قدم مسجد کی جانب پھیرے۔ جو نماز اس سے چھوٹ گئی تھی وہ اس نماز کو پڑھنا چاہتا تھا۔ اس سے بلا شبہ بہت ساری کوتاہیاں سرزد ہوئی تھیں، اور آج وہ اپنی ہر کوتاہی کی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ موت کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ اس نے مسجد میں داخل ہو کر اس کے ٹھنڈے ماربل پر اپنے برہنہ قدم رکھے تو سارا جسم پل بھر میں برف بن کر پگھل گیا۔ وضو بنا کر پلٹتا وہ آستینیں اپنی کلاہیوں پر برابر کر رہا تھا۔ مسجد نمازیوں سے خالی پڑی تھی، ہر جانب ایک ٹھنڈا سا سکون تحلیل تھا۔ اس نے نیت باندھی اور اپنی عمر بھر کے لیے وہ نماز پڑھنے لگا جو پڑھی جانی چاہیے تھی۔ اسی لیے آپ بھی اس دن سے پہلے اٹھ جائیں۔ اس دن کی ذلت بہت اذیت ناک ہوگی، کیونکہ اس دن زندگی شروع ہوگی اور موت کا وجود ختم ہو جائے گا۔ ڈریں اس زندگی سے جو جہنم کا ایندھن بن جائے، اور بچائیں خود کو اس آگ کا ایندھن بننے سے۔ دور سے دیکھنے پر اب ایک بہت پرسکون سا منظر نگاہوں کو بھلا لگ رہا تھا، وہ منظر جس کے پار اب صرف ندامت تھی، جس کے پار اپنی سیاہی کو چننے پر افسوس تھا، جس کے پار خود کو کھو کر پا لینے کا عکس جگمگا رہا تھا۔ خالی پڑی مسجد میں اب وہ لڑکا سجدے میں جھکا کچھ بہت دھیمی آواز میں پڑھ رہا تھا، جسے صرف وہ سن رہا تھا اور اللہ سن رہا تھا۔ بہت دن بعد اس نے اللہ کو پکارا تھا، اب وہ اسے پکارتے رہنا چاہتا تھا، کیونکہ اللہ کے بغیر تو زندگی اندھیرا تھی، اللہ کے بغیر زندگی سراب تھی، اللہ کے بغیر زندگی عذاب تھی۔ اب وہ اس عذاب سے خود کو آزاد کروانے لگا تھا۔ اسے یہ کرنا ہی تھا، کیونکہ اللہ کے جانب جاتا پہلا قدم انسان ہی کو اٹھانا پڑتا ہے، اور دوسرے قدم کی قربت کا وعدہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ آپ بس ایک قدم اٹھا لیں، باقی کا فاصلہ وہ طے کرتا ہے۔
وہ ایک بار پھر سے سجدے میں جھکا سرگوشی کر رہا تھا۔ مسجد کے اندر پھیلی خاموشی گہرے سکون کا گماس تھی اور ہر جانب اب وہ سفید روشنی تحلیل تھی۔ ہاں، وہی روشنی جس سے اس نے ایک لمبے عرصے تک نگاہیں چرائی تھی۔ رابیل نے اپنی عشاء کی نماز سے سلام پھیرا اور پھر دعا کر کے جائے نماز سمیٹی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسی پہر اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر شزا اندر جھانکی تھی۔ اس نے جائے نماز طے کر رکھتے ہوئے یوں ہی گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ جانے کیوں اسے شزا آج پہلے سے زیادہ خوش لگ رہی تھی۔ باہر زاہد چچا کے گھر والے آئے ہیں رابیل، آ جاؤ، ماں بلا رہی ہیں۔ اس نے سر اسبات میں ہلایا اور پھر یوں ہی چہرے کے گرد لپٹے حجاب کے ساتھ ہی باہر چلی آئی۔ لاؤنج میں آج بہت عرصے بعد سب اکٹھے بیٹھے تھے۔ زاہد چچا عابد کے ساتھ صوفے پر بیٹھے اقبال کی کسی بے وقوفی سے لطف اندوز ہوتے ہنس رہے تھے۔ اس کے مقابل صوفے پر زرتاشا چچی، رامین اور حریم بیٹھی تھی۔ اپنے مسائل ملجھے ہونے کی وجہ سے اس نے دوبارہ حریم سے بات ہی نہیں کی تھی۔ پہلا تو اس کا جانچتا رویہ رابیل کو غیر آرام دہ کیا کرتا تھا، اور دوسرا جانے کیوں وہ ایک ہی بات کو بار بار دہرا کر لطف اندوز ہوتی تھی، جس سے رابیل کو تو خیر سے بہت کوفت ہوتی۔ ویسے بھی ہمارے دیسی گھرانوں میں کسی کی کمزوری کو بار بار دہرا کر محسوس ہونے کا رواج بے حد عام تھا۔ ایسے گھٹیا رواج کو اب ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پاس چلی آئی۔ صوفے کے ہتھے پر شزا بیٹھی تھی اور ادا بابا کے برابر میں بیٹھی ان کے موبائل میں غالباً کوئی گیم کھیل رہی تھی۔ اپنے موبائل کی چارجنگ بچانے کے طریقے۔ السلام علیکم، اس نے قریب آ کر سلام کیا۔ سب نے مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ کیسی ہو رابیل، اور کہاں ہوتی ہو بھائی سارا دن؟ جب دیکھو تو اپنے کمرے میں رہتی ہو یا پھر مدرسہ، کبھی چچی کو بھی یاد کر لیا کرو۔ زرتاشا کی باتیں شروع ہو چکی تھی، وہ اس سے مل بھی لیتی تب بھی ان کے یہ گلے شکوے ختم نہیں ہوا کرتے تھے۔ نارمل تھا اس کے لیے ان کا ایسا رویہ۔ لو، تم تو دوسرے گھر میں رہتی ہو، میں تو ایک گھر میں رہتے ہوئے اس کی شکل نہیں دیکھ پاتی۔ جانے کون سے کام کرتی رہتی ہے، کمرے میں جا کر محترمہ کو دعوت دینی پڑتی ہے کہ جی ایک عدد گھرانہ بھی ہے آپ کا، جن کے ساتھ بیٹھنا آپ کی ذمہ داری ہے، تب جا کر کہیں باہر نکلتی ہے یہ کمرے سے۔ رامین نے اس کے گمسم سے رویے پر چوٹ کی تو سب ایک ساتھ ہی ہنس پڑے۔ اس نے بھی ہجل ہو کر اپنی ہنسی دبائی تھی۔ ماں بھی نہ کچھ بھی بولتی تھی، خیال رکھا کرو اپنا، کام کرو اچھی بات ہے، لیکن اتنا بھی کیا خود کو مصروف رکھنا کہ خود کو ہی بھول جاؤ۔ اور اب تو ایک عدد شوہر بھی ساتھ ہے، اس کو بھی وقت دیا کرو۔ ایسے سر جھاڑ منہ پھاڑ کر کاموں میں لگی رہنے والی لڑکیاں آگے بہت مشکلات کا شکار ہوتی ہیں۔ اور اب اسے صحیح معنوں میں ان کی باتوں سے الجھن ہونے لگی تھی۔ کیا ضروری تھا اس کی شادی کا موضوع اس سب میں گھسیٹنا؟ جی چچی، میں کرتی ہوں سب کچھ، خیال بھی رکھتی ہوں اپنا، بس کبھی کبھی مدرسہ کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے کسی کو بھی وقت نہیں دے پاتی۔ اور یہ ماس کیا کرتا پھر رہا ہے آج کل؟ یہ ایک دم زاہد چچا کے بولنے پر اس نے چونک کر ان کی جانب دیکھا تھا، اور چونکتے تو ان کی بات پر خیر سب ہی تھے۔ کیا کر رہا ہے؟ کیا مطلب؟ عابد سیدھے ہو بیٹھے۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ شزا نے بھی بے چین ہو کر اسے دیکھا تھا۔ چچی اور حریم کے درمیان زمائنی نگاہوں کا تبادلہ ہوا۔ اوف، کیا مصیبت آخر، وہ اپنے ذہن میں سب پر کرا رہی تھی۔ میرے پاس کل ہی سائمہ کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھی کہ معاذ نے ارحم پر حملہ کیا ہے۔ میں تو کبھی یقین نہیں کرتا، لیکن اس نے ساتھ ہی گردن پر آئے زخم کی تصویریں بھیجی تھیں، اور سچ پوچھیں تو بھائی صاحب ان تصاویر کو دیکھ کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، اور ماحول میں بے ساختہ تناؤ آ گیا تھا۔ پرسکون سا خوشگپیوں سے سجا ماحول اب کی عجیب طرح سے خاموش ہو گیا تھا۔ یوں لگتا تھا گویا سب ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے ہیں۔ معاذ کا رویہ ان سب کے لیے غیر انسانی سا رویہ تھا۔ اس نے مٹھی بھینچی۔ آپ تصویر کا ایک رخ مت دیکھیں زاہد چچا، اس نے آرام سے کہا تھا۔ اپنے اندر مچی توڑ پھوڑ کے برعکس وہ بہت پرسکون دکھ رہی تھی۔ عابد نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا۔ اس نے ان کی آنکھوں میں پھیلا وہ یقین سا تاثر سرخ کر گیا تھا۔ کیا مطلب؟ کون سا دوسرا رخ ہے اس تصویر کا؟ اور ظاہر اسے کیا پڑی تھی ارحم پر حملہ کرنے کی؟ خیر اتنا پاگل تو اب میں بھی نہیں کہ یقین کر لوں کہ اس نے بلا وجہ ایسا کوئی قدم اٹھایا ہوگا۔ یقیناً ارحم کی جانب سے ہی پیش قدمی کی ہوگی۔ اور اب حیران ہونے کی باری زاہد چچا کی تھی۔ حریم بھی دلچسپی سے ذرا آگے ہو کر بیٹھی۔ اس نے آنکھیں میچی تھی، جانے وہ اور معاذ کیوں لوگوں کی دلچسپی کا مرکز بنتے جا رہے تھے۔ بھائی صاحب پیش قدمی کی ہوگی یا نہیں، سوال یہاں پر یہ نہیں ہے، بلکہ سوال یہاں پر صرف یہی ہے کہ اس کا جوابی وار اس قدر گرا ہوا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسے کیسے کسی کی گردن پر چاقو رکھ سکتا ہے؟ کیا آپ کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے یہ سب سوچ کر؟ ان کی بات پر حریم اور چچی جھڑجھڑی لے کر پیچھے ہوئی تھی، جبکہ رامین بے یقینی سے پھیلی آنکھیں لیے چچا کو تک رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر اندر جمع ہوتی گھٹن باہر نکالی۔
مجھے اس سے خود بات کرنی پڑے گی۔ واقعی بات کچھ بھی ہو، لیکن اس طرح کا رویہ اختیار کرنا کسی بھی طرح نارمل نہیں ہے۔ اور تمہیں کیسے پتہ کہ اس نے یہ سب کیوں کیا ہے؟ کیا تم بھی وہاں موجود تھی؟ انہوں نے اتنی تیزی کے ساتھ اس سے استفسار کیا تھا کہ اس کا سانس ہی لمحے بھر کو خشک ہو کر رہ گیا۔ نہیں بابا، میں یہاں اس وقت موجود نہیں تھی۔ لیکن بابا، تو تمہیں کیسے علم ہوا پھر اس سب کے بارے میں؟ اور جب بھی شزا مجھ سے صبح سائمہ کے بارے میں پوچھ رہی تھی، کیا تم دونوں میرے پیچھے کچھ کر رہی ہو میری بغیر اجازت کے؟ ان کا سوال جانے کہ وہ آخر میں بہت چپتا ہوا ہو گیا تھا۔ ان کا گلابی سا رنگ سفید ہو گیا، ہاتھ پسینے میں بھیگ گئے تھے۔ سچویشن بہت عجیب سی ہو گئی تھی۔ سب اب سر اٹھائے سے ہی دیکھ رہے تھے۔ بابا، آپ ایک طرف کی کہانی سنے بغیر کسی کو جج نہیں کر سکتے۔ آپ یہ کر کے اپنا ہی نقصان کریں گے۔ اچھا، تو پھر بتاؤ مجھے دوسری طرف کی کہانی۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ کون سی کہانی ہے جو مجھے سنائی نہیں گئی۔ ان کا طنز اس کے دل میں بہت بری طرح سے گرا تھا، لیکن پھر بھی وہ جم کر کھڑی رہی۔ ابھی انہیں ان کی باتوں پر مطمئن کرنے کا وقت تھا۔ وہ اپنی پیٹھ دکھا کر یہاں سے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی اس نے پیچھے پڑی کرسی کھینچی اور ان کے سامنے بیٹھی۔ سنجیدگی سے چچا کی جانب دیکھا۔ کوئی آپ کی ماں کو زانیہ یا بدکار کہے تو آپ کا جوابی وار کیا ہوگا چچا؟ اس کا سوال بہت کڑا تھا، یوں جیسے زور سے آگے والی کی روح پر برستا کوڑا ہو۔ رابیل، ابھی واہ چچا، میں نے آپ کا جوابی وار پوچھا ہے، آپ کیا کریں گے ایسی صورتحال میں؟ اور وہ بھی جب ظالم بھی آپ کے ساتھ ہوا ہو، جب ظلم بھی آپ کے ساتھ ہوا ہو۔ ماں آپ کی مر چکی ہوں اور ان کے مردہ وجود کے ساتھ کسی غیر محرم کو جوڑ کر آپ سے بات شروع کیجا۔ میں صرف پوچھ رہی ہوں، آگے آپ بڑے ہیں، اس بندے کا منہ توڑ دیں گے یا پھر اسے گود میں بٹھا کر پیار کریں گے؟ اوکے، حساب برابر کیا جا رہا تھا۔ کیا ہوا جو ماج یہ حساب برابر نہیں کر سکا تھا؟ وہ تھی نا اس کے حصے کی جنگ لڑنے کے لیے۔ اس کے سوال پر چچا کا چہرہ سرخ پڑ گیا، کن پٹی میں خون چل اٹھا تھا۔ بالکل، اس نے بھی یہی کیا جو آپ سوچ رہے ہیں۔ بات اس کی ماں کی کردار سے شروع کی گئی تھی بابا، اور ایسے میں خاموش رہنا عقل مندی نہیں ہے، بے غیرتی ہوتی ہے۔ اور یہ پڑا ایک اور چانٹا، وہ بھی زور سے۔ چچا سے کیسے بات کر رہی ہو رابیل؟ تو زرتاشا نے تیز سے ابل کر کہا تھا۔ اس نے خاموشی سے نگاہیں ان کی جانب پھیری۔ اس کی قطعی آنکھیں اس نرم سی رابیل سے بہت مختلف تھیں۔ وہ آنکھیں سنجیدہ تھیں، سنجیدہ اور کچھ حد تک سرد، بالکل اسی طرح چچی جیسے آپ سب معاذ اور تائے کے بارے میں بات کرتے ہیں، بے حس ہو کر۔ میں بھی کچھ لمحات کے لیے بے حس ہو کر اس بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں بھی آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ الفاظ کی تکلیف کیا تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ انسان نہ بڑی ہی ڈیپ مخلوق ہے۔ اسے جب تک آگ کے سمندر سے نہ گزارو تب تک کسی آگ کو وہ سنجیدہ لیتا ہی نہیں ہے۔ سب کچھ ایک لمحے کے لیے گویا رک سا گیا تھا۔ جو ہو چکا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جو اب ہو رہا وہ اسے روک سکتی تھی۔ وہ اس سب کو اب روکنا چاہتی تھی۔ تو تم یہ کہہ رہی ہو کہ پچھلے سارے عرصے میں ہم بے حس رہے تھے؟ زاہد نے براہ راست اس سے سوال کیا تو اس نے ان کی جانب دیکھا۔ میں آپ کو کسی مشکل میں نہیں ڈالوں گی چچا، بس ایک دفعہ کئی سالوں پیچھے جا کر اپنا کردار اس سارے تماشے میں دیکھ لیں، میرے خیال سے آپ کو جواب مل جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے تم انتہائی بدتمیز لڑکی ہو۔ اس کی چوٹ پر زاہد کے نا کو بہت بری طرح ٹھیس پہنچی تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ اس کی بات زرتاشا کو چبھی تھی، جبھی تو وہ اس پر پھنکاری تھی۔ نہیں چچی، میں بدتمیز نہیں ہوں، میں تو آئینہ ہوں، آپ سب کا آئینہ۔ میں آپ سب کو برعکس آپ کا عکس دکھا رہی ہوں۔ دیکھیں اور سوچیں کہ ہم سب اندر سے کس قدر بدصورت ہیں۔ ہمارے سامنے ایک زندہ جان مر جاتی ہے اور ہم صرف تماشا دیکھتے رہتے ہیں۔ ہمارے سامنے زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں اور ہم ظالم کے تلوے سے الگ ہونے کے خود پر حرام کر رکھتے ہیں۔ ہمارے سامنے لوگ اپنا سب کچھ کھو دیتے ہیں، ہم اپنے بنگلوں میں خواب اور گوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ میں بدتمیز نہیں ہوں چچی، تلخ حقائق کو میری بدتمیزی پر محمول نہ کریں۔ ویسے ہی ہم اپنی استطاعت سے زیادہ ظلم کر چکے ہیں، اور عجب تو یہ ہے کہ اس ظلم کا اندازہ تک نہیں ہمیں۔ اس کی آنکھیں ضبط سے گلابی ہونے لگی تھی، سینہ اس کی تکلیف یاد کر کے ایک بار پھر سے گھٹنے لگا تھا۔ جانے وہ کیسے سب سے گزرا ہوگا۔ جن لمحات کے بارے میں صرف بات کرنا اس قدر اذیت ناک تھا، تو ان سے گزر کر سروائیو کرنا قیامت کے مصداق ہوگا یقیناً۔ تم اس کے عمل کو جسٹیفائی کر رہی ہو؟ عابد کی جانب سے بے حد خشک سا سوال آیا تھا۔ جی بابا، میں اسے جسٹیفائی کر رہی ہوں، میں اس کے اعمال کی وضاحت آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ بابا، آپ کو مجھ سے اختلاف ہے تو مجھے جواب دیں اور مجھے قائل کریں، اور اگر آپ لوگ مجھے قائل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو کوئی حق نہیں رکھتے آپ معاذ و تایا کو قصوروار ٹھہرانے کا۔ وہ ان کی وکیل تھی، وہ ان کے لیے لڑ رہی تھی۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ گھر والوں سے زیادہ وہ کل کے لوگ تمہارے لیے اہم ہو جائیں گے۔ زرتاشا نے کہہ کر سر جھٹکا تھا۔ اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر نفی میں ہلایا تھا۔
اہم تو آپ سب بھی ہیں چچی، بس ان پر کی جانے والی بلا وجہ کی تنقید کو اب کسی طرح ہینڈل کرنا ہی ہے نا۔ اس کا اندر تھک رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی ان سب کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ ماس جیسا انسان کبھی بھی ایک اچھا آپشن نہیں تھا تمہارے لیے، کسی طرح کی غیر انسانی حرکتیں کرتا ہے وہ دیکھ رکھو بی بی۔ اتنا اعتماد عورت کو ہمیشہ ہی لے ڈوبتا ہے، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ اس نے گود میں رکھی مٹھی زور سے بینچی۔ اچھے انسان کو بھی آپ اکسائیں گی تو چچی وہ بھی اتنا انسانی لبادہ اتار پھینکیں گے، کسی کو اس کی آخری حدود تک نہ آزمائیں، نہیں تو پھر نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، یقیناً ارحم یا پھر پھپھو کی جانب سے کوئی گھٹیا بات کی گئی ہو، جبھی تو اس قدر جنونیت پر اترا۔ بلکہ میں تو کہتی ہوں اس نے کچھ کیا ہی نہیں تھا، اسے تو مار مار کر ارحم کی شکل بگاڑ دینی چاہیے تھی، تاکہ آئندہ پھپھو بھی یاد رکھتی کہ کسی کے بارے میں یوں منہ اٹھا کر بات نہیں کرنی۔ افسوس کہ اس نے محض ایک چھوٹا سا زخم ہی دیا ارحم کو، اور رابیل کی جانب سے ایسی باتیں بہت غیر متوقع تھیں۔ وہ ایسی طبیعت کی لڑکی ہی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ماس کا دفاع کرتے ہوئے وہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ کمزور نہیں، وہ اگر اس کے بارے میں کوئی غلط بات کریں گے تو وہ چپ نہیں رہے گی، وہ ان کی چمڑیاں ادھیڑ دے گی، کیونکہ وہ ماس کی بیوی تھی۔ اسے ظلم برداشت نہیں کرنا تھا، اسے اس کا جواب دینا تھا۔ آپ کیا اس کی بکواس سن رہے ہیں یہاں بیٹھ کر؟ چلیں، بہت عزت کروا لی اپنی لاڈلی بھتیجی کے ہاتھوں آپ نے، اپنی بھی اور میری بھی۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی تھی، ان کے ساتھ ہی سب بھی گڑبڑا کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ رابیل نے صرف گردن اٹھا کر انہیں تیش سے ابلتے دیکھا تھا۔ تکلیف ہوئی تو اٹھ کھڑی ہوئی، کسی کی عزت روندے جانے کی بات تو بہت چٹخارے لے لے کر کرتی ہیں۔ اچھا ہوا آپ کے ساتھ بالکل، مجھے افسوس ہوا تمہاری باتیں سن کر۔ سب کہتے تھے کہ ماز ایک غلط انتخاب ہے رابیل کے لیے، لیکن میں ان کی بات رد کرتا رہا۔ آج اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ تو واقعی تمہارے لیے زہر ثابت ہو رہا ہے۔ آئندہ میرے سامنے مت آنا تم کبھی، زاہد نے کڑوے لہجے میں کہا تو پل بھر کو اس کا دل لرز کر رہ گیا، لیکن دروازے کی جانب پلٹتے ہی سب کے سب ساکت ہو گئے تھے۔ وہاں وہ کھڑا تھا، سیاہ ہوڈی پہنے، ہمیشہ کی طرح وجیہہ اور خاموش، لیکن آج اس کے چہرے پر بہت اداس سا تبسم تھا، شاید وہ رابیل کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ ماس تم کب آئے؟ رامین ہی سب سے پہلے جاگی تھی، وہ جو بیٹھی تھی اٹھ کھڑی ہوئی، وہ بے یقینی سے دروازے کی جانب دیکھا۔ ہاں وہ وہی تو تھا، اسے ہی دیکھ رہا تھا، پھر ہولے سے مسکرایا۔ زاہد، زرتاشا اور حریم تیزی سے اس کے برابر سے نکل کر گزرے تھے، لیکن پیچھے کھڑے لوگ اب تک ساکت تھے۔ اس نے بھی کتھئی آنکھیں پھیلا رکھی تھی، اسے اس کے یہاں موجود ہونے کی امید نہیں تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی آیا تھا مامی۔ وہ اپنی جگہ ہی کھڑا رہا تو عابد نے کھنکھار کر ماحول میں پھیلی خاموشی کو رفع کرنے کی کوشش کی، پھر اس کی جانب دیکھا۔ آؤ نماز، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ اور وہ گہرا سانس لیتا آگے بڑھایا، ہاتھ میں پکڑے بہت سے شاپنگ بیگز شیزا کی جانب بڑھائے، جسے اس نے سرعت سے تھام لیا تھا۔ بابا نے آپ سب کے لیے چند دن پہلے ہی کچھ تحائف لیے تھے، کام کی مصروفیات کے باعث میں دے نہیں سکا تھا تو انہوں نے مجھے ابھی بھیج دیا، شاید میں غلط وقت پر آ گیا، آرام دہ سے مسکراہٹ کے ساتھ کہہ کر اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تو عابد ایک بار پھر سے کھنکھارے، پھر اس کے ساتھ رکھے صوفے پر بیٹھ کے۔ شیزا اور ردا جلدی سے کچن کی جانب بڑھی تھی، جبکہ رامین اور رابیل لاؤنج ہی میں خاموشی سے کھڑی رہی۔ بھائی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے بابا، اس نے سر ہلا کر جواب دیا، اور پھر سرمئی نگاہوں کے ارتکاز نے رابیل کے خاموش کتھئی سے کانچ کی جانب دیکھا۔ وہ اب تک بے یقین تھی۔ اس نے ہولے سے مسکرا کر ایک بار پھر سے عابد کی جانب دیکھا تھا۔ کام کیسا جا رہا ہے ریسٹورنٹ کا؟ پیسے وغیرہ کا تو کوئی مسئلہ نہیں، بات برائے بات کرتے عابد اب ماحول میں پھیلی اوپر سی خاموشی کو کافی حد تک ختم کر چکے تھے۔ اس نے بھی صوفے سے پشت ٹکائی اور مکمل طور پر ان کے جانب متوجہ ہوا۔ سب اچھا جا رہا ہے چچا، کسی بات کا کوئی مسئلہ نہیں۔ بھائی صاحب کیوں نہیں آئے؟ انہیں بھی لے آتے ساتھ ہی، اقبال کی شادی کے بعد ایک بار بھی وہ ہمارے گھر نہیں آئے۔ رامین کے یک دم کہنے پر اس نے سر ہلایا تھا۔ چچی بابا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے پچھلے کئی دنوں سے، انہی کا ارادہ تھا یہ تحائف لے کر آنے کا، لیکن پھر انہوں نے مجھے بھیج دیا۔ میں کہہ دوں گا ان سے کہ ملنے آپ لوگوں سے آ کر۔ آج وہ پچھلے ماس سے خاصا مختلف لگ رہا تھا، آج جس کے انداز کا اجلی سا حالی پن اور سپاٹ تاثر زائل تھا، آج وہ بہت پرسکون دیکھ رہا تھا۔ نہیں کہنا ہے نہیں ان سے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ہمیں جانا چاہیے ان سے ملنے، ہم ملنے آئیں گے بھائی صاحب سے خود، اور ان تحائف کی بھلا کیا ضرورت تھی، وہ آ جاتے، ان کا آنا ہی بہت تھا۔ عابد کے اس قدر نرم لفظوں نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بیکھیری تھی۔ اب یہ تو آپ انہی سے پوچھیے گا کہ یہ تحائف لینے کا کیا مقصد تھا۔ ویسے انہیں لیتے وقت وہ ایک ہی بات مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تحائف دینے سے دلوں میں پھیلی رنجشیں زائل ہو جاتی ہیں، شاید وہ آپ سے اپنے تعلقات کو مزید بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ اس نے بے حد سکون سے کہہ کر کندھے اچکائے تھے۔ عابد کا چہرہ اس کی صاف گوئی پر ایک دم گلابی ہوا۔ رامین جانے کیوں بہت دل سے مسکرائی تھی اس سمے، اور رابیل
تائی کی محبت پر اس کے دل میں بہت سے آنسو گرے تھے۔ آہستہ سے اس کے عین مقابل صوفے پر بیٹھتے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی صاحب کی نہ بس کبھی کبھی بچوں والی بات کرتے ہیں۔ عابد نے مسکرا کر کہا تو اس نے اتفاق کرتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ اسی اثنا میں ردا نے چائے لا کر درمیانے ٹیبل پر رکھی اور ساتھ ہی شیزہ بھی لوازمات ٹیبل پر رکھنے لگی۔ سائمہ تمہارے گھر آئی تھی؟ انہوں نے اس کا چہرہ جانچتے سوال کیا تو اس نے گہرا سانس لے کر اسبات میں سر ہلایا۔ جی۔ کیوں آئی تھی وہ؟ گڑے مردے اکھاڑنے آئی تھی۔ اس سے مسئلہ کیا ہے؟ چاہتی کیا ہے وہ اب ہم سے؟ وہ چاہتی ہیں میں رابیل کو طلاق دے دوں تاکہ وہ ایک بار پھر سے اس کا رشتہ ہم سے جوڑ سکیں۔ اس کے کہنے پر رامین اور عابد بری طرح چونکے تھے۔ رابیل اور شیزہ نے ایک ساتھ ہی گہرا سانس لیا۔ کہانیوں میں ہمیشہ ایک کردار سب سے زیادہ ناقابل برداشت کیوں ہوتا تھا؟ کیا بکواس ہے یہ؟ کیا اسے اندازہ نہیں کہ وہ کیا بات کر رہی ہے؟ اس نے عابد کی بات پر کندھے اچکائے تھے۔ ان کی بکواس کا جواب بہت اچھے سے جواب دیا ہے میں نے چچا، آپ پریشان مت ہو۔ شیزہ نے چائے اس کی جانب بڑھائی تو اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر کپ تھام لیا۔ ماحول ایک بار پھر سے بے چین سانسوں کا شکار ہونے لگا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی صورت کی، یہ ضرور کسی نہ کسی دن کوئی بڑا تماشا کھڑا کرے گی۔ یوں خاموش ہو کر بیٹھنے والی تو وہ بھی نہیں ہے۔ جو بھی کریں گی اس کا انجام بھگتیں گی چچا۔ اس کا لہجہ بے حد ہموار تھا۔ رابیل کا ماتھا ٹھنکا، معاذ غیر معمولی طور پر نارمل تھا، اور کچھ تھا اس کے انداز میں جو رابیل کو بے چین کر رہا تھا۔ اور یہ ارحم، ذرا شرم نہیں اسے؟ بس جہاں ماں بولے وہاں منہ اٹھا کر چل دیتا ہے۔ رامین نے بے اختیار ہی اسے کوسا تھا تو اس نے چائے کا کپ خالی کیا اور پھر سیدھا ہو بیٹھا۔ اب چلتا ہوں چچا، بابا انتظار کر رہے ہوں گے۔ آپ سے پھوپھو کوئی بھی بات کریں تو مجھے ضرور آگاہ کریں آپ۔ خود اکیلے کوئی قدم اٹھانے سے گریز کیجیے گا، میں دیکھ لوں گا جو بھی مسئلہ ہوگا۔ اب اجازت۔ اور اس کے ساتھ ووٹ کھڑا ہوا تھا۔ باہر کے جانے بڑھا تو رابیل اس کے پیچھے دروازے تک آئی۔ وہ اپنے پیچھے اس کی چاپ سن کر رکا تھا لیکن مڑا نہیں۔ وہ اس کے یوں رکنے پر خود بھی رک گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو معاذ؟ اور اس کے چہرے پر بے اختیار ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ وہ ناکام ہو رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے خود کو ڈھکنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ اس کی فکر مند سی آنکھیں اس کی ذات میں خوب زخم دیکھنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ آہستہ سے اس کی جانب مڑتے ہوئے اب وہ ایک بار پھر سے ہلکا سا مسکرایا تھا۔ وہی اپنائیت بڑی ہلکی سی مسکراہٹ۔ کیا ٹھیک نہیں لگ رہا؟ اس کے پوچھنے پر رابیل نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ہاتھ اٹھا کر اس کے حجاب میں لپٹا سر 2 انگلیوں سے بجھایا۔ جانتی ہوں دنیا میں سب سے زیادہ خوش لوگ کون ہوتے ہیں؟ اس نے نرمی سے پوچھا تو اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ خوشبو ہوتے ہیں جو اللہ کے قریب ہوں۔ اس کے معصوم سے جواب پر وہ اداسی سے مسکرایا تھا، پھر اس کی کتھئی آنکھوں کو اپنی سرمئی آنکھوں کی قید میں لیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ خوشبو ہوتے ہیں رابیل جو بے وقوف ہوتے ہیں۔ اللہ سے قریب لوگوں کی تو اکثر راتیں آنسوؤں سے تر ہو کر گزرتی ہیں۔ اس کے جواب پر وہ لاجواب ہوئی تھی۔ اور جانتی ہو اس دنیا میں سب سے زیادہ غمگین کون ہوتے ہیں؟ اب کہ اس نے جواب دینے کے بجائے صرف نفی میں سر ہلایا تھا۔ جانے کیوں ہر سو پہلی رات میں اداسی کھلنے لگی تھی۔ وہ جو عقل مند ہوتے ہیں، اسی لیے اتنی عقل مند مت بنو کہ تمہاری خوشی تم سے چھین جائے۔ بے وقوف رہو گی تو خوش رہو گی۔ ہر بات کو سمجھ کر محسوس کرنے لگو گی تو اچھی بھلی زندگی عذاب ہو جائے گی۔ اب تم نے اتنی باریک بینی سے لوگوں کا مطالعہ نہیں کرنا۔ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا اور وہ جانتی تھی کہ وہ اسے خود سے باز رکھنے کو کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چمکی، بہت سا پانی اس کی پلکیں نم کر گیا تھا۔ تم کیوں تکلیف میں ہو؟ میں نے کب کہا کہ میں تکلیف میں ہوں؟ میں ٹھیک ہوں بالکل۔ اسی لیے فضولیات سوچنا چھوڑ دو اور اندر جاؤ، ٹھنڈ بہت ہے باہر، اس نے نرمی سے کہا اور پھر اس کا انتظار کیے بغیر تیزی سے باہر کی جانب بڑھا۔ وہ اس کے پیچھے آ رہی تھی لیکن وہ نہیں مڑا۔ اس کی بھیگی پلکیں اس سے کمزور کرنے لگی تھی۔ وہ اس کی کمزوری بنتی جا رہی تھی۔ اگر کچھ دیر وہ اس کے ساتھ رہتا تو وہ اپنی بکھری ذات کو نہیں سمیٹ پاتا، اسی لیے وہ ابھی اسی وقت اس سے دور جانا چاہتا تھا۔ گیٹ سے باہر نکل کر اس نے گاڑی کی جانب رخ پھیرا۔ رابیل پیچھے رہ گئی۔ بہت سے آنسو اپنے اندر ہی اتار لیے تھے۔ پھر سر اٹھا کر اس ہنک سی رات کو دیکھا جس کے پار بہت سے زخم آج منتمل ہو کر بھی تکلیف دے رہے تھے۔ کیوں ہوتا تھا ایسا کہ زخم بڑھ جایا کرتے تھے لیکن نشان باقی رہتے تھے؟ جانے کیوں انسان ان نشانات کو خود کی ذات سے جدا کرنے پر قادر نہیں تھا؟ شاید اسی لیے کیونکہ یہ دنیا تھی۔ یہ دنیا جنت نہیں بن سکتی تھی۔ اس دنیا میں زندہ رہنا تو ان نشانات کے ساتھ رہنا تھا۔ اس نے بھی رخ اندر کی جانب پھیرا اور خاموشی سے اندر چلی آئی۔ اسی سیاہ رات میں اپنی اسٹڈی میں نیم اندھیرا کیے سلطان بیٹھا تھا، دونوں کنیاں ٹیبل پر رکھے، آنکھیں سکیڑ کر کسی اندیکھے سے منظر کو دیکھتا ہوا۔ پھر وہ ساتھ کھڑے عزیز کی جانب پریشانی سے متوجہ ہوا۔ اس کے پیچھے بندے لگا دو۔
کیا آپ کو لگتا ہے آپ اس کے پیچھے بندے لگوا سکتے ہیں؟ اور اس کا سوال انہیں لمحے بھر کو لاجواب کر گیا تھا۔ پھر انہوں نے گہرا سانس لیا۔ میں اسے یوں نہیں چھوڑ سکتا۔ کچھ لوگوں کو اس کے پیچھے لگاؤ اور دھیان رہے اسے بھنک نہ پڑنی چاہیے اس سب کی۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اس کے سوال پر وہ ہولے سے مسکرایا تھا، پھر نگاہیں اندھیرے پر جما کر ہلکے سے بولا، وہ ماس ہے عزیز، اس سے کچھ بعید نہیں۔ اور اس کے اس سرد سے جملے پر عزیز کے جسم میں لہر سی دوڑ گئی تھی، کیونکہ وہ ایک جملہ اپنے اندر بہت سے محبم مفاہیم رکھتا تھا، محبم اور سیاہ۔ خاموشی سے گاڑی کو سڑک کی جانب موڑتے وہ دانستہ طور پر اسے حالی پڑی سڑکوں پر دہرانے لگا تھا۔ رات ابھی اتنی گہری نہیں ہوئی تھی، لیکن باہر برستے قہر کے باعث اب لوگوں کی آمد و رفت سڑک پر نہ ہونے کے برابر تھی، اور در حقیقت اسے بھی یہی خاموشی درکار تھی، خود کی خاموشی کو ماحول میں پھیلی خاموشی سے ہم آہنگ کرنے کا اس سے بہتر کوئی اور طریقہ بھلا ہو بھی کیا سکتا تھا۔ اس نے اگلے ہی پل گہرا سانس لے کر کھلی کھڑکی پر اپنی کونی ٹکائی اور یوں ہی بے مقصد گاڑی دہراتے ہوئے وہ ان کتھئی آنکھوں کو جھٹکنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ کئی سالوں تک مافیا کے ساتھ کام کرنے کے بعد اسے اندازہ تھا کہ وہ خود کا اصل کہاں ظاہر کرنا ہے اور کہاں مفقود رکھنا ہے۔ انہیں اس بات کی تربیت بہت اچھے سے دی جاتی تھی، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے رابیل سے ہوئی مٹ بھیڑ میں وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے امڑتی نمی دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ اس نے تو بہت اچھے سے ظاہر کیا تھا کہ وہ ٹھیک ہے، بلکہ وہ جانتا تھا کہ چچا چچی یہاں تک ردا اور شزا بھی اس کے نرم رویے سے مطمئن ہو گئی تھی، لیکن وہ دو آنکھیں اس کے وجود میں کھپتی وہ کتھئی آنکھیں اسے اب تک اپنے اندر اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ جب سب کو مطمئن کر کے وہ ان آنکھوں میں دیکھنے لگتا، وہ اس سے صرف یہی التجا کر رہی ہوتی کہ ماس یوں خود کو اذیت مت دو، ایسے خود کے ساتھ مت کرو۔ اس نے ایک بار پھر سے گہرا سانس لے کر اندر جمع ہوتی گھٹن کو باہر نکالا تھا۔ کیا وہ لڑکی اس کی زندگی کا حصہ بننے لگی تھی؟ کیا وہ اس کے اندر اترنے لگی تھی؟ کیا وہ اسے اپنے اندر تک رسائی دے رہا تھا؟ کہیں وہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کر رہا؟ کہیں وہ کسی پہر میں اس کی تکلیف کا باعث تو نہیں بنے گا؟ بہت سے سوالات سے نگاہیں چرا کر اب وہ پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے گاڑی دہرانے لگا تھا۔ اس سب کے باوجود بھی ایک بات تو طے تھی کہ اس لڑکی کی موجودگی سے غیر آرامدہ نہیں کیا کرتی تھی، اس کی موجودگی سے سکون دیا کرتی تھی۔ وہ اس زہم سی دنیا میں مرہم تھا، اس کا مرہم، لیکن ابھی یہ سب باتیں جذباتی ہو کر سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ چند دن اس کی نگاہوں سے اوجھل رہنا چاہتا تھا۔ ارحم اور سائمہ کے دیے گئے تانوں اور خاندان والوں کی باتوں کو وہ نئے سرے سے سوچنا چاہتا تھا۔ کیا وہ واقعی اس کے قابل نہیں تھا؟ کیونکہ اگر اکٹھے بہت سارے لوگ ایک ہی بات کی جانب اشارہ کریں تو اسے نظر انداز کرنا اس کی نظر میں سراسر بے وقوفی تھی۔ وہ خود کو دور سے کھڑے ہو کر دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے ہر عیب، ہر نشان اور ہر زخم کے ساتھ خود کی بدصورتیوں کو جانچنا چاہتا تھا۔ ہاں، اب وہ خود سے رابیل کی خاطر نظر ملانا چاہتا تھا۔ کیا وہ واقعی ایسا ہی تھا جیسے لوگ اسے کہہ رہے تھے؟ کیا ایسا ہی تھا؟ اور اگر ایسا تھا تو وہ رابیل کے قابل نہیں تھا۔ رابیل کسی بہت اچھے انسان کو ڈیزرو کرتی تھی، اور یقیناً وہ ایک انسان ہرگز نہیں تھا۔ اس نے ایک پل کو آنکھیں موند کر کھولی۔ آنسوؤں سے چمکتی پلکیں اور گلابی سی آنکھیں اس کے ہر جانب بکھرنے لگی تھی۔ وہ ایک لڑکی سے بے بس کرنے لگی تھی، لیکن وہ اس کے معاملے میں کوئی کوتاہی کرنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اگر اسے خود کو رابیل کے لیے چننا تھا تو اسے اس کڑے امتحان سے گزرنا ہی تھا، خود سے نگاہیں ملا کر اپنی بدصورتیوں کا سامنا کرنے والے امتحان سے، اور در حقیقت وہ اس کے لیے سب سے گزرنے کے لیے بھی تیار تھا۔ لیکن پھر فیصلہ اس کے خلاف جانے کے سلسلے میں وہ اس لڑکی کو کیسے راضی کرے گا؟ کیا وہ اسے خود سے علادہ کرنے پر راضی کر پائے گا؟ کیا وہ اس کی نرمی کے بغیر اب زندہ رہ پائے گا؟ اس سے تو اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ اس کی ذات میں شامل ہونے لگی تھی، وہ اس کی عادت بننے لگی تھی، وہ اس کے خوابوں کا حصہ بننے لگی تھی۔ وہ اسے بے دخل کرتا بھی تو کہاں سے؟ اتنی تلخ باتیں سوچتے ہوئے خود پر ایک لمحے کے لیے بھی رحم کے ساتھ پیش آنے کے بجائے وہ بہت بے رحمی سے اپنے زخم ادھیڑ رہا تھا۔ اور یہ تو سچ تھا کہ ماس شراوی کو زندگی میں محض دو عورتوں نے کمزور کیا تھا، پہلی حبیبہ اور آخری رابیل۔ در حقیقت وہ دونوں ایک دوسرے کا پرتو تھی، وہ ایک دوسرے کا عکس تھی۔ ان دونوں کی نگاہوں سے وہ بچ نہیں پاتا تھا۔ ان کے سامنے اپنی ذات کے ادھرے بہیوں کو کھولنے سے وہ گھبرایا نہیں کرتا تھا۔ ان کے سامنے کمزور پڑنے سے وہ ڈرا نہیں کرتا تھا۔ وہ ان کے سامنے ماس بن کر جا سکتا تھا، وہ ان کے سامنے اپنی بدصورتیوں کے ساتھ کھڑا ہو سکتا تھا۔ اور اب اس سب کے بعد وہ ایک کو کھو چکا تھا، لیکن وہ دوسری کو نہیں کھونا چاہتا تھا۔ وہ اس کا ساتھ چاہتا تھا، وہ اس کے ساتھ کے لیے اکثر راتوں میں تڑپنے لگا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ کبھی اپنی ماں کے لیے تڑپتا تھا۔
وہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا تھا۔ ہاں، وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ایک دم خیالات کی بہتی روح سے وہ بری طرح چونکا۔ اسٹیئرنگ تھامے ہاتھوں میں پسینہ آ گیا تھا۔ بریک پر بے ساختہ پیر جا پڑنے کی وجہ سے گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ گاڑی سے باہر پہلی سوندھی سی دھند نے ہر شے پر گمان کا برق چڑھا دیا تھا۔ شعلے حقیقت لگتے تھے اور در حقیقت دھواں بن کر گزرے اوقات میں بکھرنے لگی تھی۔ کیا وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا؟ اور اس سوال نے جیسے اسے ڈھنک مارا تھا۔ پہلی آنکھیں لیے وہ اس سوال پر یک لگتی ساکت ہوا تھا۔ اتنے عرصے میں اس نے خود سے بھی کبھی یہ سوال نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ اس کے ساتھ نکاح جیسے رشتے میں بندھنے کے بعد بھی وہ اس کے لیے ایسا کچھ بھی محسوس نہیں کرتا تھا۔ ہاں، وہ اس کے لیے خاص ضرور تھی، مگر محبت، کیا بات اتنی آگے نکل چکی تھی؟ کیا بات اس کے اختیار کی حدود سے نکل کر محبت کی حدود میں داخل ہو گئی تھی؟ اس نے جلتی آنکھیں موند کر سر بے بسی سے سیٹ کی پشت سے ٹکایا تھا۔ اس کے اندر اس سوال پر پھیلی خاموشی اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ کیا وہ واقعی سے چاہنے لگا تھا؟ اس نے تھک کر آنکھیں کھولی تو ہر سو وہ فکر مند سا ارتکاز پھیلنے لگا۔ اس کی جانب دیکھتی وہ دو آنکھیں گویا اس کے دل پر نقش ہو گئی تھی۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ اندر پھیلی خاموشی کے درمیان سے کوئی بہت باریک سی آواز اس کی سماعت کو چیرتی ہوئی گزرنے لگی تھی۔ تم کیوں تکلیف میں ہو؟ اس نے ماتھے پر گرے بال ہاتھ سے مزید بکھیرے اور خود کو ریلیکس کرنا چاہا، لیکن اس کی بوجھل سانس سب کچھ تہس نہس کر رہی تھی۔ جانے اس کی ذات کے انکشافات اسے اس قدر تکلیف کا شکار کیوں کرتے تھے؟ اس نے سر اٹھا کر خود کو بیک ویو مرر میں دیکھا۔ ضبط کے باعث گلابی ڈوروں سے سجی سرمئی آنکھیں اس سمے بے حد خوبصورت لگ رہی تھیں۔ اس نے خود سے سچ بولنے کا فیصلہ کیا۔ گہرا سانس لے کر اندر جمع ہوتی کثافت کو باہر نکلتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمائے تھے۔ اگر اسے خود کا سامنا کرنا ہے تو اسے خود سے سچ بولنا ہوگا۔ خود سے جھوٹ بول کر نگاہیں چرانے کا نتیجہ صرف بے سکونی کی صورت میں نکل سکتا تھا، اور سچ بات تو یہ تھی کہ اب وہ بے سکون رہ کر تھک چکا تھا۔ وہ اس بے سکونی اور خالی پن سے اب نجات چاہتا تھا۔ وہ اس دن بدن کی بڑھتی کثافت سے آزادی چاہتا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر ڈیش بورڈ پر دھرا موبائل اٹھایا، پھر اسے چند لمحے حالی نگاہوں سے دیکھنے کے بعد اس کی سرد پڑتی انگلیوں کی جنبش نے بہت سے نمبر ڈائل کیے۔ اب وہ فون کان سے لگائے دوسری جانب جاتی گھنٹی کو خاموشی سے سننے لگا۔ اسے اس کا جواب طلب کرنا ہی تھا، تو پھر آج کیوں نہیں، ابھی کیوں نہیں؟ So this is the end of this episode. Hope you will like it. Please like, share, subscribe and comment. ملتے ہیں ایک نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔